بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی آج کی کلاس کا آغاز کرتے ہیں. رول نمبر 1 سے سٹارٹ کرتے ہیں. آپ آئیں ارم سہیل صاحبہ. تھوڑا تھوڑا آپ پڑھیں. پہلے پوری آیت پڑھ لیں ایک بار اگر آپ پڑھنا چاہتی ہیں, اور اس کے بعد ایک ایک لفظ کو آپ ایکسپلین کیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کداب آل فرعون والذین من قبلہم کذبوا بآیاتنا فأخذہم اللہ بذنوبہم واللہ شدید العقاب. اس کے 4 وقف ہیں. اس میں وقف کی علامتیں 4 ہیں, تو اس کو ہم انہی سینٹینسز میں مطلب اس کو وہی سینٹینسز کر لیں گے, ڈیوائڈ کر لیں گے. بالکل ٹھیک ہے. جو ہے اچھا یہاں آپ نے وقف کی بات کی تو ایک چیز میرے ذہن میں آئی. میں اچھا دیکھیے, اگر میں بار بار بیچ میں انٹرپٹ کروں تو برا کسی نے نہیں منانا. بعض اوقات مجھے فکر ہوتی ہے کہ وہ جو چیز میرے ذہن میں آئی ہے اللہ کی طرف سے آتی ہے, تو ایسا نہ ہو کہ میں بھول جاؤں, اور وہ ضروری ہوتی ہے اللہ کی طرف سے. اچھا یوں ہے کہ یہ جو وقف ہیں یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھے جب قرآن نازل ہوا, تو یہ بعد میں ہمارے جیسے لوگ جو اجمی ہیں ان کی آسانی کے لیے لگائے گئے ہیں. اس میں تھوڑا اختلاف بھی ہو سکتا ہے. اب آپ نے جو کہا نا کہ یہاں پہ 4 ہیں, تو ابھی آپ جب ایکسپلین کریں گی تو جو پہلے والا لا ہے وہاں پہ تو خیر رکنا ضروری بھی نہیں ہے. اگر جو بہنیں تجوید کے ساتھ کر رہی ہیں یا کر چکی ہیں, آپ لوگوں کو یہ جو رموز و اوقاف کا تھوڑا اندازہ ہوگا کہ کس پر رکنا ضروری ہے, کس پر جائز ہے رکیں یا نہ رکیں, کس پر نہیں رکنا چاہیے. 3 ہی تو باتیں ہیں. تو یہ لا پر اگر آپ نہیں رکتے تو زیادہ آسانی سے ہماری آیت جو ہے یہ انشاءاللہ مکمل ہو جائے گی. لیکن آپ کو پہلے میں سنوں گی, آپ جیسے تیار کر کے آئی ہیں ماشاءاللہ, پہلے میں سنوں گی پھر میں اپنی رائے دوں گی. ٹھیک ہے, چلیں جی شروع کریں. کا اس میں حرف جارہ ہے. دابی جو ہے وہ اس حرف جر کا ایک خاص نام بھی ہے, نہیں مجھے حرف تشبیہ. حرف تشبیہ جی رائٹ, اوکے. اور دابا جو ہے وہ مجرور بھی ہے, لیکن آگے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو دابا یہ مضاف بھی بن کے آ رہا ہے کیونکہ ہلکا ہے. اچھا یہ 2 چیزوں کو کنفیوز نہ کیجیے, یہ بہت سارے اسٹوڈنٹس اس میں کنفیوز ہوتی ہیں. آپ نے کہا کہ یہ مجرور بھی ہے اور مضاف بھی بن کر آ رہا ہے. بے شک آپ نے درست فرمایا, لیکن یہ دونوں کو اکٹھے نہ کریں, الگ الگ چیزیں ٹھیک. ہیں. ابھی ہم اسے مضاف ہی, کیونکہ وہ ہلکا ہے تو اس لیے ہم اسے مضاف ہی. شاباش. سب سے پہلے آپ مجھے مضاف بتائیں گی, بعد میں اعراب کا آپ مجھے بتائیں گی کہ جو یہ جو مجرور ہوتے ہیں نا, جب آپ کسی بھی چیز کو مجرور دیکھتی ہیں, آئی مین کسی اسم کو اسپیشلی, ویسے تو آپ سب بہنوں کو پتا ہوگا کہ یہ جو اعراب ہوتے ہیں یہ کسی بھی حرف کی اس کی لفظ کی آخری حرف کی حرکت اسپیسیفکلی ہوتی ہے. تو اسم کا بھی ہوتا ہے اعراب اور فعل کا بھی ہوتا ہے. حروف کا کہہ بھی سکتے ہیں کہ ہوتا ہے, ویسے وہ مبنی ہوتا ہے. اچھا, اور مبنی کا ہم کس طرح سے لیتے ہیں, محلن لیتے ہیں. اب جب مجرور کوئی چیز دیکھتی ہیں آپ اسم اسپیشلی, تو اس کی 2 وجہ ہو سکتی ہیں اس کے مجرور ہونے کی. اگر میں آپ سے پوچھوں کہ یہ دا بی یہ مجرور کیوں ہے, اب بتائیں کیوں مجرور؟ کیونکہ یہ جارہ کے بعد آ رہا ہے. شاباش, 2 ہی وجہ ہوتی ہے, یا وہ حرف جر کے بعد وہ اسم آ رہا ہوتا ہے یا وہ مضاف الیہ بن رہا ہو. ویری ایکسیلنٹ, ماشاءاللہ. بس 2 ہی وجہ. تو یہ جو آپ نے کہا نا مجرور بھی ہے, وہ آپ مجھے بعد میں بتائیں گی. پہلے آپ نے بالکل اب ٹھیک سٹارٹ کیا. یہ ہو گیا جی مضاف. آگے چلیں. آلی جو ہے یہ مضاف الیہ ہو جائے گا. یہ مضاف الیہ ہو گیا داب بھی کے لیے, داب جو بیسیکلی تھا. اور آگے فرعونہ کے لیے کیا ہوا, یہ فرعونہ کے لیے مضاف بن جائے گا. آلے جو ہے یہ اس کے لیے, اس لیے یہ پیچیدہ مرکب اضافی بن جائے گا. پیچیدہ مرکب اضافی ہو گیا. ویری گڈ. فرعون کا مجھے بتائیں یہ کون سا ہے, یہ منصرف ہے کہ غیر منصرف؟ یہ غیر منصرف ہے. غیر منصرف ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اب یہاں تک کا مجھے آپ بتا دیں, آپ کیا بتائیں گے, ترجمہ بھی جی. یہ جو مرکب اضافی, پیچیدہ مرکب اضافی ہے, اس کو سارے کو مجرور کر کے جارہ سے ملا کے جار مجرور مرکب جاری بن گیا. اور اس کو ہم متعلق, بیسیکلی یہ متعلق خبر ہے, لیکن کیونکہ یہاں خبر مینشن نہیں ہے تو یہ خود اس کو شبہ جملہ بن کر یہ خود خبر بنا لیں گے اس کو. بالکل ٹھیک ہے. ادروائز اصل میں کیا ہوتا ہے کہ جار مجرور کسی کے متعلق ہوتے ہیں ہمیشہ, الا کہ ان میں سے کوئی حرف جر زائد ہو, وہ نہیں بن سکتا کسی کے متعلق. ویسے ہمیشہ متعلق ہوتے ہیں, لیکن کسی خبر کی غیر موجودگی میں ہم ان جار مجرور کو ڈائریکٹ خبر بنا کے اپنا ہمارا کام نکل سکتا ہے. تو اب آپ نے اس کو خبر بنا دیا,
اور اس کو محلن مرفوع کر دوں گی میں، کیونکہ یہ خبر ہے تو ویسے یہ مبنی تھا، لیکن ماشاءاللہ، ویری گڈ میں اس ویری گڈ. وجہ سے اس کو محلن مرفوع کر دوں گی. اور اس کی بالکل مبتدا ٹھیک، جار مجرور اس خبر اور محلن مرفوع کہہ رہی ہیں کیونکہ یہ خبر بنا رہی ہے، خبر جی مرفوع ہے نکرہ ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا جی، آگے اب چلیں. اس کا مبتدا جو ہے یہ محذوف ہے. اور ویسے کچھ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ دابہم جو ہے نا وہ اس کا مبتدا ہے، وہ جہاں پہ لکھا نہیں ہوا، واللہ علم. اچھا اس طرح سے ہے، یہ جی جو آج کی تینوں آیات ہیں اسپیشلی پہلی اور تیسری، درمیان والی سمپل ہے گرامیٹیکل. ٹھیک. میری آواز میں اگر کسی کو پرابلم ہو رہی ہے تو آپ دوبارہ جوائن کیجئے. اچھا، درمیان والی کے علاوہ پہلی اور تین کی اتنی طرح سے ترکیب ہو سکتی ہے، اتنی جی طرح سے ہو سکتی ہے کہ وہ ہم اس ڈیپتھ میں نہیں جائیں گے. اس میں ایون کہ آپ نے شروع میں دابہم کہا نا، جی دابہم جی تو کہ اسم ہے، آپ نے مرکب اضافی بنا کر تو اس کو آپ جی نے مبتدا بنا دیا. اس میں فعل بھی محذوف مانا جا سکتا ہے اور بہت رائٹ. طرح سے ترکیب کی جا سکتی ہے، لیکن سب سے آسان یہی والی ہے. اچھا جی اگر کسی بہن کو سمجھ نہیں آتی نا کہ محذوف کیوں ہے اور کیا ہے کو تو آپ بے فکر رہنا، وہ آپ کو نہیں ڈھونڈنا کہ کیا ہے، وہ انشاءاللہ ہم جب کلاسز میں ڈسکس کیا کریں گے تو ہم آپ کو جہاں ضروری ہوگا بتا دیں گے، وہ نہیں ڈھونڈنا. لیکن ہاں یہ چیز تھوڑی سی وقت کے ساتھ آپ لوگوں کو خود محسوس ہوگی. اگر اس کا ترجمہ کریں، ذرا ترجمہ کریں اتنے کا ارم صاحبہ جو بھی تک آپ نے ایکسپلین کیا. جی اس کا ترجمہ ہے کہ ان کا حال، میں کہا کہ ایسے کہہ رہی ہوں کہ مثال کی وجہ سے، ان کا حال فرعون کی قوم جیسا ہے. اچھا ان کا حال، دیکھیں آپ نے ان کا حال کا ترجمہ کر دیا، دابہم کا وہ ابھی نہیں کرنا تھا. میں رائٹ. اسٹوڈنٹس کو سمجھا رہی ہوں کہ وہ یہ ان کیوں کی دابہم ڈھونڈنا ہم نے ڈھونڈا کہ فرعون کی طرح ہے. فرعون کی آل فرعون یا فرعون کی فرعون کی قوم کے قوم کی طرح. حال کی طرح، فرعون کی قوم کے حال کی طرح. اصل میں یہ اب آپ دیکھیں کتنی ادھوری بات ہے. تو اس کا مطلب ہے نا کہ کچھ محذوف ہے یہاں پر، تو وہ اصل میں سب سے جو آسان ہے وہ یہی ہے دابہم. اس میں اس کا یہ ہے کہ اچھا یہ دابن جو ہے یہ مصدر بھی ہوتا ہے اور یہ اس میں ذات بھی ہوتا ہے. اس میں ذات کا بالکل نہیں پریشان ہونا ہے، کسی بھی چیز کا سمجھ لیں جو وہ انڈیویجول اس کا جو ہے نا، وہ انڈیویجول اس کا جو نام ہے اور وہ جو چیز ہے. یہاں پر اگر اس وقت میں اپنے روم میں دیکھوں تو پنکھا ایک ذات ہے، ایک میں ہوں، ایک یہاں پہ ٹیبل ہے اور یہ بکس پڑھی ہوئی ہیں، سب اس میں ذات. ٹھیک ہے، تو یہ اگر اس کا وہ مصدر کے طور پہ کریں گے وہ تھوڑا مختلف ہو جاتا ہے، مصدر کے اینڈ پہ نا نی نے لے کر آتے ہیں. ویسے اس کا بیسیکلی مطلب ہوتا ہے کسی کام کو لگاتار کرنا یا کسی راستے پر مسلسل چلنا. اچھا اس میں ذات بھی ہے، اس میں ذات کے طور پر استعمال ہوگا تو اس کا مطلب بہت سارے مطلب ہیں. اس کا ایک مطلب ہوتا ہے عادت، ایک ہوتا ہے دستور، رسم اور حال، طریقہ، یہ سب اس کے معنی ہے. اچھا اب اس کا یہ کہ آل فرعون کے حال کی طرح یا آل فرعون کی عادت کی طرح یا آل فرعون کے طریقے کی طرح، تو یہ تو ادھوری بات ہے. اس لیے اب ہم شروع میں مبتدا محذوف مانیں گے اور وہ ہوگا دابہم، کہ ان کا حال، یہ جو پیچھے گزرے ہیں نا یہ سب جنہوں نے کفر کیا ہے اب مان ہی نہیں رہے، مان کے ہی نہیں دیتے، ٹھیک ہے، ان کے بارے میں یہ بات آ رہی ہے کہ ان کا حال آل فرعون کی حال کی طرح ہے. ٹھیک ہو گیا جی، میں امید کرتی ہوں ٹھیک. بہنوں کو یہ پوائنٹ کلیئر ہو گیا ہوگا. اچھا اب ارم صاحبہ آپ میرا خیال ہے والذین من قبلہم کو الگ سے بنانا چاہ رہی ہیں، آپ اس کو جی میں جو اس کو علیحدہ جملہ اسمیہ بنا کے اس پہ عطف کر دوں گی. اس کو آپ واو جملہ اس میں کیسے بنائیں گی، اوکے. کہاں سے کہاں تک مجھے ذرا آئیڈیا دیں، ابھی اچھا ایکسپلین نہ اس میں بھی 2-3 ہے، صرف یہ بنے گا یہ سارا والذین من قبلہم کذبوا بآیاتنا، یہ پورا جملہ یہاں تک بنے گا. آپ یوں کریں، یہ جی جو پورے جملے کو اس پر عطف نہ کریں وہ معنی میں اتنا بیٹھتا نہیں ہے. ٹھیک 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 ہے، یہ جو ٹھیک. کذبوا بآیاتنا ہے نا، یہ ایک طرح کا ایکسپلینیشن ہے ان لوگوں کی، یہ تفسیر بولتے ہیں اس کو. اس جملہ ٹھیک فعلیہ کو الگ کر دیں اور اب اللہ زینا من قبلہم جو ہے اس کا عطف پیچھے کہیں کریں، اور یہ پورا جملہ اس میں نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، یہ جو اسم موصول اور صلہ ہوتے ہیں وہ پورا جملہ اس میں نہیں ہوتے، وہ جملے کا ایک حصہ ہوتے ہیں. جی جملہ اوکے. اس میں آپ کہہ بھی رہی ہو ہیں سکتے ہیں فعلیہ میں بھی. تو رائٹ. اب آپ مجھے بتائیں. جی واو حرف عطف ہے، ابھی جی دیکھ لیتے ہیں اگر ہم نے اس کو کہیں عطف کرنا ہے ہاں یا کریں گے، اوکے. بالکل 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 الذین جو ہے یہ اس میں موصول ہو گیا. ٹھیک ہے.
من قبلی جو قبلی ہم جو ہے یہ مضاف مضاف لے ہے، اور من جارہ کے ساتھ مل کر جار مجرور ہو جائے گا، یعنی قبلی ہم جو ہے مضاف مضاف لے مل کے یہ مجرور ہو جائے گا کیونکہ من کے ساتھ ہے. تو یہ ٹھیک من ہو گیا. قبلی ہم متعلق میں نے اس کو ویسے نا بالکل بنتا متعلق میں ہی نے ہے، لیکن ویسے ہم متعلق نہیں کریں گے. نہیں ہم متعلق نا نہیں کریں گے، یہ میں جو نے اس کو اسم کیا تھا. موصول ہوتے ہیں اس کی جی خبر، جس طرح کسی چیز کی خبر 3 طرح سے آ سکتی ہے، اسی طرح اسم موصول کا صلہ 2 طرح سے آ سکتا ہے. وہ جملہ بھی ہو سکتا ہے، جی وہ شبہ جملہ بھی ہو سکتا ہے. رائٹ. تو جملہ میں جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ، اور شبہ جملہ میں جار مجرور یا ظرف اور مداخل ہے. تو یہ جار مجرور کو صلہ بنا دیں اللہ زینہ کا، اور اللہ جی زینہ اس موصول اپنے صلہ سے مل کر اب پیچھے عطف کر کہاں کریں گے عطف؟ آل فرعون پہ ویسے تو یہ ہوگا، آل ایک فرعون پہ. ایک طریقہ بالکل یہ یہی تھا، ہے. شاباش، لیکن نہیں یہ ایک آسان ہے، یہی کریں ارے گے. بالکل بڑا کنفیوزنگ ہے یہ. اچھا ویسے دوسرا والا آپ دیکھیں وہ اور بھی زیادہ آسان ہے، وہ اچھا مجھے زیادہ چلے اچھا لگا، اس لیے میں نے پہلے میں نے اسی طرح کیا تھا، پھر مجھے دوسرا میں نے ایک اور جگہ دیکھا تو وہ مجھے زیادہ مزے کا لگا کہ اس میں اچھا اللہ زینہ من قبلہم جو ہے نا یہ موصول صلہ مل کر اس کو مبتدا بنا دیا تھا، اور آگے جملہ فعلیہ جو ہے نا کذبوا اس کو خبر بنا دیا. ٹھیک ہے، خبر بنا دیا. ٹھیک ہے، تو یہ جملہ اسمیہ کو پورے کو کس پر عطف کریں گے آپ؟ اچھا پھر جب پورے کو کریں گے نا پھر ہمیں کتاب بھی پورے اس کو بھی ہم نے کیونکہ جملہ اسمیہ زیوم کیا ہے تو پھر وہ ٹھیک پورے کے ہو اوپر گیا. ہوگا. بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. اچھا تو یہ آپ کو یہ زیادہ آسان لگا ہے؟ مجھے اگر زیادہ آپ اس کے آسان لگا. ترجمے پہ غور کریں، ماشاءاللہ اس کے اگر آپ ترجمے پہ غور کریں تو اس طرح بھی بن سکتا ہے. لیکن اگر ہم یہ سب کو آل فرعون اور ان سے پہلوں کو الگ کر دیں اور ان ٹھیک. سب کی ڈیٹیل ہم بتا دیں جملہ فعلیہ کی صورت میں. ویسے یہ جو کذبوا بھی آیاتنا ہے اس کو بھی جملہ اسمیہ بھی بنایا جا سکتا ہے اگر اس کے شروع میں ہم محذوف مان لیں تو. لیکن خیر، اچھا جس طرح اور آپ کہہ رہی ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، جس طرح میں بتا رہی ہوں وہ بھی ٹھیک ہے. جی جو جس بہن کو جو سمجھ آتا ہے وہ اس کو کر لیں. دونوں رائے بالکل ٹھیک ہیں. اب آپ ذرا ترجمہ کریں. ورنہ واو استنافیہ لے کے ہم اس کو پورا شروع سے یعنی وہ اس کو وہاں تک حال کو چھوڑ کر آگے اس کو پورا والذین وہ پورا جملہ سٹارٹ کر لیتے ہیں، عطف کرتے ہی نہیں. اچھا واو استنافی نہیں ارم صاحبہ، اگر آپ اس کو عطف کر لیں ذرا آسان ہو جائے گا معاملہ. اوکے. ٹھیک ہے، آپ اس کا ذرا ترجمہ کریں. اچھا میں سب بہنوں کو پھر بتا دوں کہ یہ جو جمعرات کی کلاس ہے یہ اسی پیٹرن پہ ہوا کرے گی انشاءاللہ. اس میں ایک ایک چیز ہم نہیں دیکھیں گے کہ یہ واحد ہے، کوئی اسم اگر آیا ہے تو واحد ہے، مذکر ہے، معرفہ ہے، مجرور ہے، جو بھی ہے یہ چیزیں انڈرسٹوڈ ہیں کہ سب اسٹوڈنٹس کو آتی ہیں. یہ نئی کلاس میں انشاءاللہ اس طرح لے کر چلیں گے. تو لہٰذا اس کلاس کا پیٹرن یہی ہوگا. ارم صاحبہ مجھے من قبلی ان تک ذرا ترجمہ کر دیں. پہلے یہاں تک اوکے. کریں پھر اور اور کذبوا بھی اور وہ جو آیاتنا تک کریں. اور وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے. وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے. اچھا آپ چاہ رہی ہیں کہ وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے اس کو آپ مبتدا بنا دیں اور کذبوا بآیاتنا کو خبر بنا جی دیں. اب ترجمہ کریں. وہ لوگ جو ان سے پہلے وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا. ٹھیک ہو گیا. مجھے وہ ادھر تو بیٹھا اب بیٹھا بات یہ بنی کہ ان کا حال آل فرعون کے حال کی طرح ہے. یہ اب بات الگ کر دی آپ نے. اور رائٹ. آگے آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے انہوں نے ہماری آیات کو آیات جھٹلایا. کو جھٹلایا. اچھا چلیں ایسے بھی ٹھیک ہے. اور جس طرح میں آپ کو ایک اور بھی بتا دیتی ہوں جن بہنوں کو وہ آسان لگتا ہے ویسے بھی ٹھیک ہے. اس کو یوں کر لیتے ہیں کہ من قبلہم تک ایک کر لیں اور ٹھیک کذبوا ٹھیک بآیاتنا کو ایک کر لیں. اب اس کا ٹھیک. ترجمہ میں کر کے بتا دیتی ہوں. ان کا حال دابہم وہ جو ہم نے محذوف مانا تھا مبتدا، رائٹ. صحیح. ان کا حال آل فرعون یا فرعون کی قوم یا جو بھی جس کو جو بہتر لگتا ہے آل فرعون اور ان لوگوں کے حال کی طرح ہے جو ان سے پہلے تھے. جی اور آگے ہم جملہ تفسیریہ اس کو بولتے ہیں یا جو بھی کچھ نہ بھی چاہے بولیں اس کی ڈیٹیل آ رہی ہے، ایکسپلینیشن آ رہی ہے کہ ان سب نے یہ جو پہلے تھے جی اور پہلے تھے انہوں نے ہماری آیات کو کو جھٹلایا. جھٹلایا. بس انہوں چلیں نے ہماری آیات کو آگے جھٹلایا، وہ چلیے. صرف اتنا سینٹینس اور ہو جائے گا. ترجمہ اب جلدی سے ایکسپلین تھوڑا سا وہ بتا دیں. کذبوا کا بتا دیں، بآیاتنا کا بتا دیں، بس یہیں تک. کذبوا فعل ماضی جمع مذکر غائب ہے، اور اس کا جو روٹ لیٹر ہے وہ کا زا با ہے، اور ٹھیک ہے. اس کا باب جو ہے وہ باب تفیل ہے.
ठीक है, फाइल बताएं। राइट, हुम। होम भी कह सकते हैं, वाओ ज़मीर भी कह सकते हैं, शाबाश। राइट, फाइल हो गया, और आगे फिर क्या है आतीना बताएं। आगे फिर जार बा जो है वो जार आ जाएगा, आते ना जो है वो मुदाफल है, तो जार आयात, मजरूर हो आयतुन जाएगा, की जमा। मुतल्लिक शाबाश, फेल हो जाएगा। ये मुतल्ली के फेल हो गया, माशाल्लाह, शाबाश इरम साहिबा, आपने दिल खुश कर दिया। शुक्रिया। माशाल्लाह। ओके। चलें जी, बस आपसे इतना ही सुनेंगे, अब आगे किसी और से सुनते हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ कि मैंने और इरम साहिबा ने जिस तरह डिस्कस किया है, आप बहनों को समझ आ गया होगा कि इसको दो तरह से, दो हमने करके दिखाया है, यकीन जानिए इसकी। और ये जो आयत नंबर 13 है, आयत नंबर 13 की तो शायद कम से कम 2 घंटे उस अकेली आयत पे लग जाएं, अगर हम उसके हर हर पहलू की डिटेल आपको बताएं कि ये इस तरह भी हो सकता है, इस तरह भी हो सकता है। तो ये सबसे सिंपल वाले थे जो हमने आपको बता दिए। इसमें मेरा नहीं ख्याल कि कोई चीज हमने कोई पॉइंट मिस तो नहीं किया इसमें, कोई बताने वाले इरम जी, साहब। अल्लाह जीना जो है ये मबनी है, लेकिन क्योंकि इसको मैंने मुब्तदा बनाया था तो हम इसको महलन मरफू कह देंगे। अगर आप मुब्तदा बना रही हैं तो महलन मरफू, और अगर आप इसको अतफ कर रहे हैं आले फिरौन पर, तो फिर इसका एराब क्या होगा? फिर ये जुमला है, फिर मबनी है, कुछ भी नहीं है जुमले उसको तो कुछ। मबनी ही है, लेकिन जी, इसका एराब वो होगा जो आले फिरौन का है। तो क्या एराब होगा फिर इसका? मजरूर होगा फिर महलन। मजरूर होगा, माशाअल्लाह, शाबाश, ठीक हो गया जी, बस यहीं तक, ज्यादा नहीं। मैं सोच के आई थी कि जरा आसान आसान वाला काम करना है, और ठीक हो गया, बारकल्लाह फीक। इनके बाद रोल नंबर 2, अच्छा जी, रोल नंबर 3 आ जाए, मोमिना साहिबा। जी मैम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, इस आयत को आप मुकम्मल कर दीजिए। जी मैम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फा मैम हरफ अतफ है। अखज़हुम, अखज़ा इसमें माजी है, वाहिद मुज़क्कर गायब, हमज़ा खा जाल मादा बाबे फ़ाल। हुम जो है ज़मीर मंसूब मुत्तसिल की जमा मुज़क्कर गायब की है, ये मफ़ूल भी है। अल्लाह इस्मु जलाला मरफू है, तो ये फ़ाइल है। फिर ठीक है, बा हर्फ माशाल्लाह, जर है, और यहाँ पे ये बा हम सबबिया कह सकते हैं क्योंकि पीछे के जुमले की ये सबब बता रहा है। तो एक्सीलेंट, वेरी गुड, बिल्कुल जुनूब ठीक है। बा जो है बहुत तरह का होता है, हमने तो जी सिर्फ एक हरफ जर बा पढ़ा है। ये आगे जी से एक तरह मैं देख रही थी कि 16 तरह का होता है, खैर इतनी तो हम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन जी जो मैम। 8-9 लिसानुल कुरान में, वो मैं इंशाल्लाह जरूर, जहाँ जो बा आया करेगा हम जरूर देखा करें। इन्होंने कहा ये बात सबबिया है, वेरी गुड, आगे चले। जी जी मैम, जुनूबिहिम, जुनूबिम में जुनूबुन जो है ये जमा मुकस्सर है, जम्बुन और की जमा है, जी शाबाश, जमा जम्बुन की जमा मुकद्दर। मुकस्सर है, और हिम ज़मीर मजरूर जमा मुज़क्कर गायब की है, और ये जो है जार मजरूर। जुनूबिहिम पहले जो है तो ये मुरक्कब इजाफी बना, अच्छा, मुरक्कब एक इजाफी। पॉइंट मैं आपसे पूछना चाहूंगी, ताकि जब आप उसका जवाब दें तो बहुत सारी बहनों को क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। मुझे ये बताएं कि ये एक तो ये जो हुम जमीर थी, असल में हुम थी, उससे पहले जी जेर आई है तो हिम हुई है, इसका मुझे एराब बताएं, और मुझे बताएं ये जो जुनूब जुनूब है, ये किस वजह से, यानी कि ये क्या है, इसका एराब क्या है, और उसकी क्या वजह है, और हुम का एराब क्या है और उसकी क्या वजह, ये बताइए। मैम, हिम तो ये असल में हुम है, और ये पीछे जब इसका एक कायदा है कि अगर ये जेर आती है तो ये हिम, ये भी जेर शाबाश, इससे जेर पहले आए, जेर आए, कायदा लिख लीजिए तो सब बहनें। जी ये तो ये भी 3 जो जेर से जमायर पढ़ा है ना, जाएगा। हाजमीर और हुमा, हुम और हुन्ना, स्पेशली ये हुमा, हुम और हुन्ना, इनसे पहले जेर आए और या साकिन आए, तो ये हुम से हिम, हुमा से हिमा, और हुन्ना से हिन्ना हो जाती है। इसका एराब क्या है? इसका एराब मैम ये मजरूर है, यहाँ पे क्यों मजरूर है? ये मुजाफिले बन रहा है। मुजाफ इलैह होने की वजह से, वेरी गुड। और ये जो जम्बुन की जमा जुनूब है, ये क्यों, ये क्या, इसका एराब पहले बताएं, इसका क्या है? ये भी मजरूर है मैम, ये बा की वजह से। ये बा हरफ जर की वजह से जी मजरूर है, शाबा। ये बहनें इन चीजों को गड़बड़ कर देती हैं, तो ये जरा क्लियर रखा करें जी। यहाँ जी, तक का तर्जुमा कर, तो बल्कि अब ये इसको करें, जार इसको जरा वो जमा करें, ये क्या बनाया आपने? जी, ये मुरक्कब इजाफी होके मजरूर हो गया, फिर ये अपने बा हरफ जर से मिलके मुताल्लिक फेल अखज़ा के। माशाल्लाह, और आगे फिर चलें, पूरा जुमला जी, इसको क्या, कौन सा अब बनाएंगे ये आप? फेल फाइल मफूल बिही मुताल्लिक मिलकर ये जुमला फेलिया बन गया। माशाल्लाह, तर्जुमा करें। तर्जुमा होगा मैम इसका, तो अल्लाह ने उन्हें उनके गुनाहों की वजह से या सबब से पकड़ लिया। वेरी गुड, बेहतरीन, कोई कमी नहीं, माशाल्लाह। अच्छा, ये जो फा होता है, इससे कभी कुछ समझ ना आ रही हो तो पस के साथ भी इसका तर्जुमा कर जी, सकते बस हैं, या और तो। इस जुमले को आप पीछे वाले
کہاں پہ اس کو عطف کرنا چاہیں گی؟ آپ نے فا عطفہ بولا تھا نا جی، تو میم یہ پچھلے جملے پہ ہی عطف ہوگا. فَأَخَذَهُمْ جو ہے یہ پورا والذین پہ، یہ کذبوا بآیاتنا پر عطف ہوگا. کذبوا پہ. جی جی، فعل پہ ہوتا ہے. جی جی بالکل. اگر آپ اس سے شروع کر رہی ہیں، اگر آپ اس کو پیچھے نہیں، اس کو اگر آپ پورا جس طرح ارم صاحبہ نے کہا تھا کہ انہوں نے الذین من قبلہم کو بنا دیا، انہوں نے مبتدا کذبوا بآیاتنا کو خبر، تو اس طرح ایک جملہ اس میں ہو گیا. انہوں نے جس طرح انہوں نے بنایا اس جملے پہ کریں گے. ادروائز یہ ہے کہ یہ سمپل کذبوا بآیاتنا پر اس کا عطف کر دیں، یہ زیادہ بہتر ہے. جی اور اس کی آپ جب ترجمہ کریں گے نا تو اس سینس بنتی ہے اس کی کہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، بس انہیں یا ہم کو بعد میں آنا چاہیے تھا لیکن جی ہم پہلے آیا ہے، تو اس کی وجہ سے کیا جملے پہ ترجمے پہ اثر ہوگا؟ حسر پیدا ہو جائے گا. حسر پیدا ہوا. جی تو جس چیز ہاں جی بعد میں آنے چاہیے وہ پہلے آ جائے تو وہ جملے میں حسر پیدا ہوتا ہے. لیکن ایک چیز یاد رکھیں، ترجمہ کرتے ہوئے جب آپ بہنیں یہ دیکھ رہی ہیں کہ یہ چیز میں اس طرح سے نہیں بولتی ہوں، یا ہمارے اساتذہ یا علماء کرام اس طرح سے نہیں بولتے ہیں، یہ تھوڑا اردو زبان سے ہٹ کر ہے، تو آپ ان قواعد کو تھوڑا سائڈ پہ رکھ کر اپنے جس طرح بات کرتے ہیں اس طرح سے ہم اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں. اور آج کی آیات میں یہ بہت چیز دیکھنے کو ملے گی کہ ترجمہ قواعد کے حساب سے تھوڑا اور ہے. اب اس کا ترجمہ اصل میں یہ بنتا ہے کہ ہم کا پہلے کیا جائے، تو انہیں یہ تو پہلے کیا اللہ نے جائے، انہیں اللہ جی نے ان کے گناہوں کی سبب اچھا پکڑ انہیں لیا. اللہ لیکن ہم فلو میں چونکہ اللہ تعالیٰ کا پہلے ذکر کرتے ہیں اور کوئی یہ بھی ٹھیک ہے تو آپ نارمل وہ بھی کر سکتی ہیں، لیکن ذہن میں ہونا چاہیے کہ یہاں پر اس وقت حسد پیدا ہو رہا ہے اور ہم اس وقت پوری توجہ کا مرکز ہے. تو اس سارے والے جملے کو ہم نے پیچھے عطف کیا کذبوا پر، کذبوا بآیاتنا. اور اب ترجمہ دیکھیے، انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تو یا پس اللہ نے انہیں ان کے گناہوں کے سبب یا گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا. یہ ہے سارا اصل میں، یہ آسان والا، لیکن جس کو جو اچھا لگتا ہے سب رائے ٹھیک ہے. مکمل کر دیجیے آیت کو، آگے چلیں. واللہ شدید العقاب. واو یہاں پہ میم واو مستانفہ ہے، اللہ اسم جلالہ مرفوع ٹھیک ہے اور ہم مبتدا بنا لیں گے. پھر یہ شدید جو ہے یہ ٹھیک ہے. فعیل پر صفت مشبہ کا صیغہ ہے، شین دال دال مادہ سے. اور یہ جو ہے تو شدیدو اور العقاب واحد مذکر معرفہ مجرور اسم ہے، عین قاف با مادہ سے مفعلہ سے. پھر یہ جو ہے تو شدیدو جو ہے ہلکا ہے، تو با یہ جو مفعلہ کا کیا بن رہا ہے؟ یہ میم یہ تو اسم ہے، یہاں پہ مصدر ہوگا. یہ اس کا مصدر کا وزن ہے. جی مصدر فعل یفعل، اس کے دو مصدر ہوتے ہیں، مفعلتن اور فعالن. یہ فعالن کے وزن پر ہے. جی فعالن کے وجہ پہ اقابن عقابن تھا تو یہ مجرور ہو گیا مضاف یہ الیہ ہونے مصدر. کی وجہ سے. اور یہ اور جو شدیدو جو مصدر ہے ہوتا ہے وہ اس میں فاعل اس میں مفعول کے اس کا ہم اس کے معنی میں ترجمہ کر سکتے ہیں. جس طرح جی فعیل کا وزن جب جی مبالغے کے لیے استعمال ہوتا ہے، مبالغے کے لیے، میں صفت کے لیے نہیں کہہ رہی، اصل میں تو فعیل کا وزن صفت مشبہ کا وزن، لیکن کبھی کبھار جب اس میں مبالغہ پایا جاتا ہے یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ استعمال ہو رہا ہوتا ہے تو پھر ہم کہیں گے ہے وزن فعیل کا، ہے صفت مشبہ، لیکن اس میں مبالغہ پایا جا رہا ہے. اور اب اس کا ترجمہ اب جب کہ مبالغہ پایا جا رہا ہے تو اس کا ترجمہ اسم الفاعل یا اسم المفعول کے طور پر کیا جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. تو یہاں پر شدید جو ہے یہ فعیل کے وزن ہے، لیکن یہ اس میں مبالغہ نہیں ہے، اس میں انڈرسٹوڈ، اس میں آلریڈی مبالغہ ہے، یہ اصل میں صفت مشبہ کا وزن ہی ہے. جی ترجمہ کریں. جی یہ بہت بہنوں کو کنفیوژن ہوتی ہے، بالکل نہیں پریشان ہونا، سنتی جائیں سنتی جائیں سنتی جائیں، ایک وقت آئے گا انشاءاللہ یہ سب آپ کو آ جائے. جی کریں مبتدا اور ترجمہ خبر کریں. بنا ہے اور یہ جملہ اسمیہ بنا. اور اللہ ٹھیک ہو گیا. بہت سخت عذاب والا ہے، یہ عذاب کا بہت سخت، بہت آپ نے سخت ہے. شدید کا کیا، سخت شدید اور سخت عذاب سخت. والا جی عقاب کا. جی شابان. اچھا اصل میں جو اس کا ترجمہ ہے نا وہ بنتا ہے، یہ عقاب جو ہے میں نے بتایا نا مصدر ہے، تو یہ جی ہوتا ہے سزا، یعنی کہ سزا دینے والا. جی سزا شدید العقاب کا بنے گا سزا دینے کا سخت، کیونکہ یہ سزا. مرکب جی اضافی ہے، سزا جی میں دینے جی کا سخت. لیکن میں سزا نے آپ کو ابھی ایک بات بتائی، اس بات کو میں اگر نہیں بھی دہراتی سب بہنیں یاد رکھیں، بعض اوقات مرکب توصیفی
बन रहा होता है, तर्जुमा मुरक्कब इजाफी की तरह करते हैं। बाज दफा जैसे वो अल हयातु दुनिया, उसका दुनियावी जिंदगी है, लेकिन हमारे यहाँ करते हैं दुनिया की जिंदगी। तो बाज़ औक़ात मुरक्कब इजाफी होता है, उसका तर्जुमा मुरक्कब तौसीफ़ी की तरह करते हैं। बाज़ औक़ात तर्जुमा हमने कवायद के मुताबिक किया, लेकिन वो नहीं सेट बैठ रहा होता, हमारी ज़ुबान पे चढ़ ही नहीं रहा होता। तो तर्जुमा करते हुए आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे अपनी ज़ुबान का लिहाज करते हुए तब्दीली कर सकते हैं, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। असल में इसका है सज़ा देने का सख्त है, और अल्लाह सज़ा देने का सख्त है। लेकिन जैसे राबिया साहिबा ने इन्होंने किया, इन्होंने बिल्कुल ठीक किया माशाल्लाह, मोमिना साहिबा ने, इन्होंने कहा अल्लाह सख्त सजा देने वाला है, या सख्त अजाब देने वाला, शदीद अजाब देने वाला। ठीक हो गया जी। ये आइन ऑफ बा मादा है, असल में इसका मतलब होता है आकाबुन, आकिबुन, आकिबुन होता है जैसे पाँव की एड़ी होती है, बल्कि जैसे बेटे और पोते होते हैं, किसी भी चीज का पिछला हिस्सा होता है। तो लेकिन ये अजाब के सेंस में भी आता है, क्योंकि इसमें पीछे पीछे आना, ताकुब करना भी इसका माना है। उसमें क्या होता है कि ये हमेशा ये वो अजाब है जो, खैर अजाब होता भी बुरे अमाल की ही बदले में है, यानी कि ये बुरे अमाल को का ताकुब करते करते उसके पीछे जो अजाब आता है, ये वो वाला अजाब। अच्छा जी, ठीक हो गया, शाबाश, बारकल्लाह फीक। आप माइक म्यूट कर दें, एक दफा मैं सारे का तर्जुमा कर देती हूँ, और मैं तर्जुमा आराम से अपने हिसाब से कर लूंगी, लेकिन आप लोगों को जो जिस तरह समझ आई है आप लोग उस तरह से उसको देख लीजिएगा। जब एक्टिविटी करें तो आपको, जब एक्टिविटी करेंगी तो और चीजें खुल के सामने आएंगी। जब तर्जुमा करने लगेंगी तो आपको होगा कि मैं इस चीज का इसके साथ ताल्लुक बना रही हूँ, इसका इसके साथ बना रही हूँ, तो ये क्या बैठ भी रहा है जो उसमें तर्जुमे में। अच्छा जी, यहाँ पर हमने दावुहुम मुब्तदा महसूफ माना था, क्योंकि सेंस नहीं बन रही थी वैसे, तो उसका तर्जुमा मुब्तदा का पहले करें। उनका हाल, उनका तरीका, उनकी आदत, उनका दस्तूर, उनकी रस्म, जो मर्जी इसका आपको बेहतर लगता है, ऐसे हाल सबसे आसान और बेहतर है। उनका हाल आले फिरौन के हाल की तरह है। यूं भी कर सकते हैं अगर आपने वल्लाज़ीना मिन क़ब्लिहिम को आगे ले गई है, नहीं तो उनका हाल आले फिरौन और उन लोगों के हाल की तरह है जो उनसे पहले थे। उन्होंने हमारी आयात को झुटलाया तो या पस अल्लाह ने उन्हें उनके गुनाहों के सबब या गुनाहों की वजह से पकड़ लिया। यहाँ हम का तर्जुमा पहले भी कर सकते हैं, क्योंकि मफूल पहले आ गया, यहाँ पर फाइल को पहले आना चाहिए। और अगला जुमला, ये इन्होंने वाव इस्तिनाफिया क्या कि जुमला अलग कर दिया है, तो और अल्लाह ये जुमला इस्मिया, मुब्तदा का पहले तर्जुमा, और अल्लाह सजा देने का सख्त है, असल मीनिंग है, लेकिन सख्त सजा देने वाला है, शदीद सजा देने वाला है, सख्त अजाब देने वाला है। और इकाब यहाँ पर आप ये इसको अल इकाब, हम इसको सख्त सजा देने वाला मजदर के तौर पे लिया है ना, तो असल में तो मजदर है, मजदर के तौर पे ना नी ने आना चाहिए। तो मजदर का अगर ना नी ने के अलावा आपने ये भी देखना होता है कि इसका हम इस्मुल फाइल और इस्मुल मफूल के माना में तर्जमा कर सकते हैं, तो इसलिए मैंने इस तरह किया कि और अल्लाह सख्त शदीद सजा देने वाला है। मैंने अल इकाब मजदर को इस्मुल फाइल के माना में मैंने इसका तर्जमा कर दिया। चलें जी, कोई क्वेश्चन होगा, कोई कंफ्यूजन होगी तो क्लास के एंड पे या पर्सनल में पूछ लीजिएगा। अगली आयत की तरफ चलते हैं। रोल नंबर 4 आ जाएं। रोल नंबर 3 माशाल्लाह, शाबाश मोबिना साहिबा। अब रोल नंबर 4 आ जाएं। मैम अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी सादिया साहिबा, इस आयत को ये पूरी आप ही एक्सप्लेन कर दें। पहले पढ़िए इस आयत को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल्लिल लदीना कफरू सतुगलबूना व तुहशरूना इला जहन्नम व बिअसल मिहाद। कुल ठीक है, पहले अम्र है, काफ वाव लाम बाबे नून से, और इसका अंता फाइल है। शाबाश, ठीक हो गया। आगे आगे ये लाम जो है। काला यकूलू होते हैं, इसके आमतौर पे इसके 3 हिस्से होते हैं। जरा क्लास को दोहरा देंगी कि क्या क्या इसमें होता है। जब भी काला यकूलू का कोई सीगा आता है तो क्या 3 चीजें देखनी होती हैं? मैम जब ये इसका एक तो जिससे बात कही जा रही होती है वो लाम की प्रोपोजिशन माशाल्लाह, शाबाश,
جس سے بات کی جا رہی ہوتی ہے وہ لام کے صلہ سے آتا ہے عموماً 99%. 1% کبھی قرآن پاک میں آیا تو ہم دیکھیں گے. عام طور پہ جن کے بارے میں بات کی جا رہی ہوتی ہے وہ بھی لام کے صلے سے آ سکتے ہیں, لیکن ہم عموماً کی بات کر رہے ہیں. وہ لام کے صلے سے آ کے متعلق بن گیا, ایک چیز ہوگی. ایک اس کا فاعل ہو گیا جو بھی ہوتا ہے قال یقول کا. دو چیزیں. تیسری بتائیں. جو بات کہی جا رہی ہوتی ہے, جو بات کہی جا رہی ہوتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ مقولہ. مقولہ. شابہ. مقول وہ بیسیکلی مفعول بھی ہوتا ہے. ماشاء اللہ. یہ 3 چیزیں دیکھنی ہوتی, پوری کر دیں یہاں پر. لام حرف جر ہے اور الذین اس میں موصول, یہ حرف جر کے لیے مجرور ہے, اور جار مجرور یہ موصول ہو گیا, اور اس کے آگے اس کا صلہ ہے کفروا. کفروا میں واو متصل اس کا فاعل ہے, کافارا مادہ ہے, اور یہ اس کا صلہ ہو گیا. صلہ اپنے موصول سے مل کے یہ مجرور ہو گیا حرف جر لام کے لیے, اور یہ اس سے متعلق کل کے متعلق کل کے متعلق ہو گئے. کل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر فی الحال یہ جملہ فعلیہ بن رہا ہے. اچھا آگے چلیں. آگے سین ہے. سین حرف استقبال کہلاتا ہے, اور یہ کے ساتھ آ کر اس کو مستقبل کے لیے خاص کر دیتا ہے. تو پھر تغلبونا یہ اس پہ تا پہ پیش ہے, اور یہ علامت مضارع پیش والی ہے. تو کیا 4 پاسبلٹی ہوں گی, جلدی سے وہ دہرا لیتے ہیں. باب افعال ہو سکتا ہے, باب مفعلہ ہو سکتا ہے اگر اس میں الف آئے, اور یا پھر باب تفعیل ہو سکتا ہے اگر یہ عین کلمہ شد والا ہو. ٹھیک ہے. اگر عین کلمہ زبر والا ہے تو پھر یہ مجہول ہو سکتا ہے. ویری گڈ. آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ میم یہ مجہول ہے. ٹھیک ہے. اس کا مادہ بتائیں, باب بتائیں. لام با اس کا مادہ ہے, اور یہ باب دعات سے ہے. باب دورہ بات. ٹھیک ہو گیا جی. اب یہ مجہول ہے تو پھر اس کا فاعل تو نہیں آئے گا, نائب الفاعل آئے گا. کیا ہے اس کا؟ یہ اس میں جو میم وہ ہے واو متصل, وہ اس کا جمع کا جو ہے. ٹھیک ہے, وہ بھی کہہ سکتے ہیں, اور جن بہنوں نے ہم کے ساتھ یاد کیا ہوا وہ بھی کہہ سکتے ہیں. شاباش شاباش. ٹھیک ہو گیا. یہ ہم سارا مقولہ کر رہے ہیں. اب مفعول بھی سب بہنیں. اب جو انہوں نے بات کی, باب نون ہے, باب نون غالب یغلب. باب دعاد ہے میم. نہیں, باب دورہ با ہے. وہ ایک میم میسج آیا تھا. دیکھیں یہ ہاں بالکل باب نون نہیں ہے, اور باب نون ہوتا تو غالب یغلب یہ لام پر پیش ہونی تھی, اور علامت مضارع بھی پیش والی نہیں ہونی تھی اگر باب ناصرہ ہوتا. تو ویسے بھی یہ مجہول ہے. خیر مجہول بھی ناصرہ کا ہو سکتا ہے, لیکن یہ باب دورہ با ہی ہے. اچھا جی آگے واو. واو عاطفہ ہو گیا, اور شرونا ہے آگے فعل مضارع. اس کا بھی جلدی سے بتا دیں مادہ باب. یہ ہا شین را مادہ ہے, اور یہ باب نون ہے, اور واو جمع متصل اس کا فاعل ہے. واو ضمیر ہم کہہ لیں نائب الفاعل کہیں گے. جب ہم وہ کہتے ہیں نا مجہول تو پھر نائب الفاعل کہیں گے. ٹھیک ہو گیا جی. آگے الا جہنم کو کیا بنائیں گی؟ الا جہنم. الا حرف جر ہے, اور جہنم جو ہے وہ مجرور ہے, اور یہ غیر منصرف اس میں, اس لیے یہ زبر کے ساتھ مجرور ہے. پھر یہ جار مجرور متعلق ہو جائیں گے تو شرونا. ٹھیک ہو گیا. شاباش. یہاں تک ترجمہ کر یہ سب کوئی بات نہیں. جی جی. آپ کہہ دیجئے ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا, تم تھوڑا ترتیب دیں گی جس طرح اچھا آپ مجھ سے بات کر رہی ہیں. آپ اس طرح نہ کہیں جس طرح کر رہی ہیں آپ بات مجھ سے. نہیں ایسے نہیں, ذرا کریں, ذرا ترتیب تھوڑی بہتر کریں. آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے جنہوں نے کفر کیا. شاباش ماشاءاللہ. بالکل ٹھیک ہے. آگے چلیں. اور بتائیں. جہنم کی طرف جمع کیے جاؤ گے. بالکل ٹھیک. جلد ہی. اس کا عام طور پہ بعض لوگ ان قریب کے ساتھ بھی کرتے ہیں, لیکن زیادہ بہتر ہے کہ جلد ہی تم سب مغلوب کیے جاؤ گے. اور اب الا جہنم چونکہ متعلق آ رہا ہے تو متعلق کا پہلے کریں گے, اور جہنم کی طرف نہیں بلکہ فاعل کا پہلے کر کے پھر متعلق, اور اینڈ پہ فعل کا کریں گے. اور تم سب جہنم کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے یا جمع کیے جاؤ گے. یہ ہا شین را بیسیکلی ہوتا ہے
عرب میں اونٹوں کو گھیر گھار کے ان کے گھر کی طرف جو لے کے جانا ہوتا ہے یا جمع کرنا ہوتا ہے انہیں کہتے ہیں. اچھا میں پیچھے نا ایک بھول گئی تھی, یہ آل فرعون میں آل کا میں نے بتانا تھا, ایک سیکنڈ میں ذرا دیکھ کے بتا دوں. اس کے 3 معنی ہوتے ہیں آل کے, آپ لوگ لکھ بھی سکتے ہیں. آل اولاد کو بھی کہتے ہیں اور بڑے آدمی کو بھی کہتے ہیں, اور جو فالوورز ہوتے ہیں نا ان کو بھی کہتے ہیں. جیسے درود پاک میں جو آل آتا ہے وہ فالوورز کے لیے استعمال ہوتا ہے, اور یہاں پہ جو آل فرعون ہے نہ وہ اولاد کے لیے بھی کہہ سکتے ہیں, لیکن اصل میں جو وہ پولیٹیکل ان کے جو لیڈرز تھے, جو ان کے بڑے آدمی تھے فرعون کے, یہ ان کے بارے میں بات ہوگی. ٹھیک ہو گیا جی؟ یہ میں ابھی جانب میری نظر پڑی ہے, یہ میرا مس ہو گیا. اچھا جی ٹھیک ہو گیا, پورا کر دیں اس کو. جی کریں پورا. واو استنافیہ اور بیسا بڑے آدمی, تیسرا یہ لکھ دیجیے بڑے آدمی. واو جی کریں, آپ استنافیہ کریں. بیسا فعل ضم ہے, اور اس سے اور یہ المہاد جو ہے یہ الف لام بالا معرب باللام ہے, اور یہ اس میں تو یہ جو ہے میم یہ بیسا کے لیے فائل ہو جائے گا. ماشاءاللہ. اچھا یہ نا میں ابھی کلاس کو تھوڑا سا جلدی سے ایکسپلین کر دوں گی. پرانے اسٹوڈنٹس کو یاد ہے مجھے, میں نے بہت ڈیٹیل سے بتایا تھا کہ بیسا کے جو فائل ہے اس کا 4 طرح سے آتا ہے, اور اس کے علاوہ اس کی ترکیب بھی 3-4 طرح سے ہو سکتی ہے, لیکن ہم آج ایسی کوئی بات نہیں کریں گے. آج انتہائی سمپل بس یہ بتا دیں المہاد اس کا فائل ہے اور اس کا ترجمہ کر دیں. باقی میں تھوڑا سا نا اس لسان القرآن سے اس کو شیئر کروں گی کچھ آپ لوگوں کے ساتھ. کریں. اور وہ برا ٹھکانہ ہے. اور وہ کتنا برا ٹھکانہ ہے. یہ جو بیسا ہوتا ہے نا, یہ نیما, حبذا, بیسا, اور چوتھا کون ہے؟ بیسما ہے. 4 ہے, ابھی دیکھ لیتے ہیں. ان کا ہوتا ہے کتنا برا ہے یا بہت برا ہے. یہ نارمل نہیں ہے, یہ جو افعال مد و ضم ہے یہ تھوڑا ان کے ایکسپلین بھی ڈفرنٹ طریقے سے کرنا ہے. شاباش. آپ مائک میوٹ کر دیجیے. اس میں تو برا لگے گا اس میں پھر, اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. بہت برا ٹھکانہ, کتنا برا ٹھکانہ یا بہت برا. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا جی, المہاد کے بارے میں مختلف آراء ہیں, لکھنے کی ضرورت نہیں ہے, بس سن لیجئے. بعض کہتے ہیں کہ یہ مہدن کی جمع ہے, بعض کہتے ہیں مصدر ہے, بعض کہتے ہیں جامد ہے اور بچھونا اس کا مطلب ہوتا ہے. بعض نے کہا کہ فعال کے وزن پر اسم المفعول ہے اور آرام گاہ اس کا مطلب ہے. خیر جو بھی ہے, اگر آپ کو پتہ ہے کہ مہاد ٹھکانہ کر لیا ہے یا آرام گاہ کر لیا ہے یا جو بھی آپ نے اس کا ترجمہ, بس ٹھیک ہے وہی ہے. باقی زیادہ گہرائی میں جانے کی اس کی اتنی ضرورت نہیں ہے کہ بیسیکلی کیا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی, یہاں پر آپ سے کچھ شیئر کرتے ہیں لسان القرآن سے. لسان القرآن اور ڈکشنری پاس رکھ کر بیٹھا کیجیے. ویسے تو آپ اسکرین سے ہی دیکھ لیجیے, لیکن اگر کسی کو وہ صحیح نہیں شو ہو رہا تو آپ اس کو اپنی بک سے بھی دیکھ سکتے ہیں. میرے پاس بلو والی بک ہے اور 316 میرا پیج ہے. میں بہت مختصر اور نا ٹو دی پوائنٹ آپ کو کہہ کے گزر جاؤں گی. کسی بہن کو اگر شوق ہے ڈیٹیل کا تو وہ پرسنل میں کانٹیکٹ کر کے آپ مجھ سے پوچھ سکتی ہیں. باقی اس طرح کی چیزوں کو میں آگے چل کے دیکھیں گے, کبھی موقع ملتا ہے تو تھوڑا بہت ڈسکس کر لیں گے, نہیں تو اتنا کوئی ابھی ضروری نہیں ہے. اچھا جی, افعال مد و ضم کسے کہتے ہیں؟ یہ وہ افعال ہیں جو کسی کی مد, اردو میں مدح ہم کہتے ہیں, کسی کی مد یا مذمت کے لیے وضع کیے گئے ہیں. یہ 4 ہیں. شیئر نہیں ہو رہا. اچھا, یہ میں نا ہر دفعہ بھول جاتی ہوں, اس کو 2 دفعہ کلک کرنا ہوتا ہے. میں 1 دفعہ کلک کر کے خود ہی میں پڑھنا شروع کر دیتی ہوں. ٹھیک ہو گیا جی. یہ دیکھیے, افعال مد و ضم وہ افعال ہیں جو ظاہر ہے کسی کی تعریف یا کسی کی مذمت کے لیے یہ استعمال ہوتے ہیں. 4 ہیں. نعمہ, حبذا تعریف کے لیے, بئسا اور سا. اچھا میں بیسا ماں کہہ رہی تھی, بیسا ماں بالکل استعمال ہوتا ہے, لیکن وہ بئسا کے آگے ہی ماں لگا ہوتا ہے, اس کو چھوڑ دیں, اس ماں کا بھی آگے ذکر آ رہا ہے. اور سا ہے چوتھا, یہ ضم کے لیے. ان کا کیا ہوتا ہے, ان کا فائل 4-5 طرح سے آ سکتا ہے, وہ ہم بالکل نہیں پڑھیں گے. بس بتا دیتی ہوں کہ ان کا فائل زیادہ تر آپ کو, جیسے یہاں پر المہاد ہے نا, المہاد, زیادہ تر ان کا فائل مرفوع ہوگا اور ال لگا ہوگا یا ال کی طرف مضاف ہوگا. بس اتنا ہی بہت ہے. اچھا ایک اور پوائنٹ اس میں خاص بات یاد کر لیں, اگر آپ یہ مثالیں یاد کر لیں تو آپ کو بات کبھی نہیں بھولے گی. نعم الرجل زید, بئس الرجل خالد. زید اچھا آدمی ہے, خالد ہے.
تو नेम अर्राजुलु में अर्राजुलु इसका हो गया फाइल, ये अल लगा हुआ है और मरफू है, ज्यादातर इसी शक्ल में आता है। और ज़ैदुन को और खालिदुन को जिसकी तारीफ और जिसकी बुराई की जा रही है उसको मखसूस बिल मद और मखसूस बिल जम कहते हैं, और ये माजूफ भी कभी कभार हो जाता है, जैसे कि यहाँ पर माजूफ है, यहाँ पर कहा जाता है कि बीसल मिहादुल जहन्नमु है यहाँ पर, ठीक है, ये भी मरफू होता है। और बस इतना ही मेरा ख्याल है, और इसमें कोई पॉइंट बताने वाला नहीं है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वैसे मैं ग्रुप में भी शेयर कर दूंगी, अपनी बुक से भी पढ़ सकती हैं। और कितनी तरह से आता है इसको छोड़ दें, दो मैंने बता दिए, दो जब कभी आएगा ये माँ बिल्कुल आएगा आगे चल के, तब डिस्कस कर लेंगे इंशाल्लाह। फिर अगला पॉइंट है कि इसको हज़फ भी कर देते हैं, वो मैंने आपको बता दिया। सबसे एंड वाला देख लें, वो कहते हैं कि हब्बा जा के अलावा बाकी जो तीन है ना, वो मुअन्नस के तौर पर भी इस्तेमाल हो सकते हैं, लाइक नेमतिल मरअतु, मरअतु फातिमतु, इसमें नेमा से नेमत कर दिया, बिसा से आगे देखें बिसत कर दिया, बिसतिल मरअतु सुआदु, बस बहुत है, बाकी अपने तौर पे आप देख लीजिए। अच्छा जी, वापस चलते हैं, अगली आयत की तरफ चलते हैं। आज की आखिरी आयत, और उससे पहले मैंने तर्जुमा इसका कर दिया नहीं, मैंने तो तर्जुमा किया ही नहीं। अच्छा यूं कीजिए, जहां से आप लोग देख रहे हैं आपके पास मुसहफ होंगे, वहां से आप देख लें, एक दफा मैं तर्जुमा पिछली आयत का कर देती हूँ, वैसे वो बहुत अच्छा करके गई हैं, मैं फिर भी दोहरा देती हूँ। आप उन लोगों से जिन्होंने कुफर किया, कह दीजिए, ये भी ठीक है, लेकिन एक राय के मुताबिक ये जो होते हैं ना इसम मौसूल, इसको पहले ले जाते हैं, बीच में कोई छोटी मोटी बात करके फिर सिला का तर्जुमा करना ज्यादा मुनासिब होता है। आप उन लोगों से कह दीजिए जिन्होंने कुफर किया, जल्द ही, बल्कि जल्द ही से पहले तुम का करने, फाइल का पहले करने, तुम सब ना भी लगाएं तो आप जानती हैं कि वाओ नून आया है और उससे पहले ता है, तो ये जमा मुजक्कर की इलामत होती है वाओ नून, और अगर उससे पहले या हो तो जमा मुजक्कर गायब, ता हो तो जमा मुजक्कर हाजिर, तो ये जमा मुजक्कर हाजिर है। तुम सब जल्द ही मगलूब किए जाओगे, ये मजहूल का है सीगा, मारूफ और मजहूल पहचानने का ये फायदा है कि फिर तर्जमा सही होता है, वरना था मगलूब, तुम सब मगलूब करोगे, तुम सब मगलूब होगे, नहीं होगे नहीं, इसमें कुछ और तरह से होगा, ठीक है। लेकिन जब मजहूल में हम करेंगे, प्रॉपर करेंगे, तो हम कहेंगे कि तुम सब मगलूब किए जाओगे या हो जाओगे, और तुम सब मगलूब किए जाओगे, और तुम सब जहन्नम की तरफ लौटाए जाओगे, या हांके जाओगे, या जमा किए जाओगे, या इकट्ठे किए जाओगे, बल्कि लौटाए जाओ रहने दें, बाकी तीनों में से कोई एक जो मुनासिब लगता है वो आप करें, सब ठीक है। वह बिसल मिहाद, और कितना बुरा ठिकाना है, या बहुत बुरा ठिकाना, और यहाँ पर जहन्नम माजूफ है, वो मखसूस बिज़म था, लेकिन आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है, बस जब तर्जुमा इतने आराम से हो रहा है। अच्छा, अब ये जो आज की आखिरी आयत है ना, इसमें मैं आज शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि अगर हम ग्रामर को एक साइड पे रख देना, तो इस आयत का तर्जुमा इतने मजे से आराम आराम से होता जाता है कि मुश्किल में पढ़ने की जरूरत नहीं। मैं जिनको बुलाती हूँ वो आए और इसको यूं करें कि पहले सिंपल करें, फिर मैं बीच में ग्रामर लाकर तो उसके पॉइंट्स आपसे शेयर करती हूँ। लेकिन ये उन आयात में से है कि ग्रामर के बगैर भी तर्जुमा बड़े आराम से हो जाता है, लेकिन करना तो हमने ग्रामर से ही है। लेकिन इसमें इतनी ज्यादा आ रहा है इसके बारे में कि इसका यूं भी कर सकते हैं, इसको यूं भी बना सकते हैं, इसको यूं भी कर सकते हैं, लेकिन हम टू द पॉइंट एक या दो चीजें लेकर चलेंगे ताकि आपकी तबीयत पर गरा ना गुजरे, आसान लगे, मुश्किल ना लगे आपको। जी आए, नेक्स्ट कौन है? रोल नंबर 5 आ जाए, फरी साहिबा आ जाए, फरी खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्लास का टाइम 8 से 9:30 है, जल्दी मुकम्मल हो जाएगी तो जल्दी हम छोड़ देंगे, और अगर कोई बहन किसी वजह से क्लास पूरी अटेंड नहीं कर सकती तो वो बाद में रिकॉर्डिंग सुने। जी, इसको पढ़ें और जी। इसका एक चीज को एक्सप्लेन करें। काना लकुम आयातुन फी आतैनिल तक़ाता, कद यहाँ पर ताकीद के लिए है, ये माजी को जुमला माजी को माजी करीब में लेके चला जाता है। काना फेले नाकिस है। देखिए, अगर ये माजी से पहले भी आता है, ज्यादातर मुदारे से पहले भी आता है, आमतौर पर माजी से पहले आता है, तो एक तो ये उसमें बिल्कुल आपने ठीक कहा, उसका हाल, उसका माजी करीब में तर्जमा ले जाता है एक बार, इसमें फिर वो ताकीद जरा जोर पैदा हो जाता जी। है। चले,
کانا فعل ناقص ہے اور آگے لکم جار مجرور، یہ خبر و کانا مقدم ہو رہی ہے کیونکہ یہ منصوب حالت میں ہے. اور آیتن جو ہے یہ اس کی ایک منٹ، لکم محلن منصوب کے نا، محلن منصوب. جی آیتن جو ہے یہ اسم کانا مؤخر ہے، لیکن کیونکہ یہ نکرہ ہے تو آگے اس کی صفت آ رہی ہے جو فی حرف جارہ ہے. فی جو ہے حرف جارہ ہے، پھر فی آتین التقطا، یہ صفت اور موصوف مل کے مجرور بن جائے گا. یہاں رک جائیے گا، یہاں رک جائیے گا. دیکھیے آیتن نکرہ ہے، ایسے نکرہ کو نکرہ موصوفہ کہتے ہیں جس کے بعد اس کی صفت آتی ہے. صفت صرف فی آتینی بتائیں ابھی، بس ہم آگے نہیں ابھی جائیں. یہ جار مجرور اس کی صفت، نکرہ کے بعد جار مجرور یا جملہ آئے اس نکرہ کی کیا بنتا ہے فری صاحبہ؟ بن جاتی ہے صفت. اور اگر معرفہ کے بعد جار مجرور یا جملہ آئے تو کیا بنتا ہے؟ حال بن جاتا ہے. اس کا حال بن جاتا ہے. شابہ. بس فی آتینی تک کر کے ذرا ترجمہ کر. جی فی اس میں جار ہے، فی آتینی جو ہے یہ اس کی صفت بن جائے گی اور یہ مجرور ہو جائے گا، یہ اس کی صفت بن جائے گی آیتن کی. اور دیکھیے فی آتینی موصوف صفت، سوری جار مجرور مل کر صفت بنے گا آیت، اور موصوف صفت مل کر کانا کا اسم بن جائے گا. اسم بن جائے گا. کانا اپنے اسم اور خبر سے مل کر اس کو جملہ فعلیہ کہتے ہیں. بعض کہتے ہیں جملہ اس میں بھی، لیکن نہیں، یہ جملہ فعلیہ ہی، چاہے ناقص ہی ہے لیکن یہ ہے جملہ فعلیہ. جی ہو گیا، ترجمہ کر دیں. یقیناً تمہارے لیے ان دو جماعتوں میں ایک بڑی نشانی تھی. شاباش. اچھا یہ جو آپ نے کہا نا ایک بڑی نشانی تھی، ایک تو یہ ٹھیک ہو گیا کہ یہ جو نکرہ ہوتا ہے یہ لسان القرآن کے مطابق 4-5 طرح سے استعمال ہوتا ہے. ایک یا کوئی کی طرح بھی، کسی چیز کی عظمت بیان کرنے کے لیے بھی، بہت اس کو بڑا کہنا ہو، اور کسی چیز کی کثرت کے لیے بھی، کسی چیز کی تحقیر اس کو کرنے کے لیے بھی، تو بہت سارے معنی میں استعمال ہوتا ہے. تو ترجمہ آپ ویسے کر سکتی ہیں. لیکن یہ جو آپ نے یہ کہا نا کہ ان دو جماعتوں میں، تو آپ نے ان دو جماعتوں کا ترجمہ کیا تعینی کا کیسے کیا؟ کوئی معرفہ بھی نہیں ہے اس کے ساتھ، اس میں کیسے کیا آپ نے؟ فی آتینی کے اندر یہ جو مثنیٰ ہے اور دوسرا سے مؤخر مقدم کا جو آ رہا ہے نا، یہ خبر و کانا مقدم ہے اور یہ اسم کانا مؤخر نہیں ہے. وہ مقدم ہے، وہ جو اس کا مین ہے نا آیتن، وہ اس پر اثر پڑے گا، یا جو بھی لکم پہلے ہم ذکر کر دیں گے تمہارے لیے، اس طرح سے ترجمہ کرتے ہیں. یہ آپ نے جو کیا نا ان دو جماعتوں میں، آپ نے اس لیے کیا ہے کہ فی آتینی موصوف بن رہا ہے ونس اگین. پہلے آیتن موصوف بن رہا تھا، اب فی آتینی موصوف بن رہا ہے، آگے جملہ آ رہا ہے وہ اس کی صفت بن رہا ہے. تو اس وجہ سے اسپیسیفک کر دیا کہ ان دو جماعتوں میں. چلیں التقطا کو ایکسپلین کر کے پھر ہم ایک دفعہ اس کا ترجمہ دوبارہ کریں گے. سب بہنیں غور سے سنیں، بالکل مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے، صرف تھوڑا سا غور طلب ہے. جب اینڈ تک پہنچیں گے اتنا مزہ آئے گا نا آپ کو انشاءاللہ جب ہم اس کو بہترین اس کا ترجمہ کریں گے. جی کریں. جی لام کاف یا باب افتعال سے ہے، التقا یلتقی التقاءن، اور اس کے اندر الف جو ہے یہ اس کا فاعل ہے، مثنیٰ کا صیغہ ہے اور مؤنث کا، اور یہ موصوف اس میں سات آنیس والی بھی آ رہی ہے نا. جی اور فی آتینی کی یہ کے لیے موصوف بن رہی ہے. تو یہ پھر جو فی آتینی موصوف اور صرف مل کے یہ مجرور ہو جائیں گے فی کے لیے. فی آتینی موصوف، اور کیونکہ وہ نکرہ ہے، اور اس کے بعد اگر جار مجرور یا جملہ آئے تو وہ اس کی صفت بنتی ہے. تو التقطا کو ہم نے اس جملے کو فی آتینی کی صفت بنا دیا. اب فی آتینی التقطا یہ مجرور ہوئے فی حرف جر کے لیے، اور جار مجرور مل کر کیا ہوئے؟ جار مجرور مل کے یہ موصوف آیاتن کے لیے موصوف بن گئے، کی صفت بن گئی. شاباش. اور موصوف صفت مل کر کانا کا اسم، کانا اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ فعلیہ ہو گیا. تو اس کا اب سارے کا اب ترجمہ کریں ذرا. جی یقیناً تمہارے لیے ان دو جماعتوں میں ایک بڑی نشانی تھی جو ایک دوسرے کے مقابل آئیں یا سامنے آئیں. ایک دوسرے کے سامنے ہوئی یا آئی یا مد مقابل ہوئی، بالکل سب ٹھیک ہے. یہاں پہ ایک سیکنڈ رکیے گا. یہ جو موصوف ہوتا ہے نا نکرہ موصوفہ، اس کا ترجمہ اس طرح سے کرتے ہیں کہ ایک ایسی نشانی جو دو جماعتوں میں تھی. اصل میں یہ ترجمہ، اور آگے فی آتینی پھر موصوف بن رہا ہے تو پھر اس کا اصل ترجمہ ہوگا ایسی دو جماعتیں جو آمنے سامنے. اصل میں یوں ترجمہ کرتے ہیں نکرہ موصوفہ کا اپنی صفت کے ساتھ، ایسا آدمی جو کہ نہیں. لیکن میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، میں بار بار آپ کو انشاءاللہ بتاتی رہوں گی کہ جب آپ ترجمہ کرتے ہیں تو اپنی زبان میں دیکھ لیں. ضروری نہیں کہ سارے قواعد کو زبردستی
آپ اس کا ترجمہ نکالیں اس میں سے جو ہماری زبان میں جو ہم عام روٹین میں استعمال کرتے ہیں بالکل اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں. جیسے فرید صاحبہ نے کیا, بہت اچھا کیا, مجھے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. اس سے پہلے کہ ہم آگے چلیں, یہ جو لام قاف یا انہوں نے مادہ بتایا ہے, اور اچھا اس کا نا تھوڑا سا ڈکشنری میں دیکھنا چاہوں گی. آپ بہنیں بھی میرے ساتھ کھولیں, فرق تو نہیں پڑے گا نا, یاد رہے گا نا, شاید آپ کو یاد رہے نا مجھے یاد رہے, لیکن نا عربی کی خوبصورتی کو ایک دفعہ تھوڑا سا نا اپریشیٹ کرنے کو دل چاہتا ہے کہ جب کبھی اس طرح سے کوئی مادے آتے ہیں وہ کتنے ابواب میں سے آ رہے ہیں. کھولیے, اگر ڈکشنری ہے تو 430 پیج ہے الرحمان صاحب کی. اگر ڈکشنری ہے آپ کے پاس تو 430 پیج, 430 پہ ہے, ہاں جی 430 پہ, 428. سب بہنیں کھولیے, تسلی سے کھولیں. ایپ ہے تو ایپ پہ جائیں. ایک تو میری کوشش ہوگی کہ کم از کم کسی ایک ورڈ کسی کو لے کر تو ڈکشنری استعمال کرنے کی عادت ہونی چاہیے. اتنا فائدہ ہوتا ہے ڈکشنری استعمال کرنے سے. یہ ساری چیزیں کہاں یاد ہوتی ہیں, یہ تو ڈکشنری ہیلپ کرتی ہے کہ یہ ہے, یہ وہ ہے, ورنہ اتنا کچھ تو نہیں یاد ہو سکتا. چلیں جی اس کو دیکھتے ہیں جی. لام قاف یا اگر باب سامیہ سے آئے تو میں اب پورا نہیں بتاؤں گی کہ وہ لاکیا یل کا یو سے کیا بن رہا ہے, وہ آپ انڈرسٹوڈ ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کے سامنے آنا, کسی سے ملنا. باب اس آل میں اگر اس والے مادے کو پٹ کریں تو اس کا بنتا ہے کسی کو کسی کے سامنے کرنا, بلکہ زیادہ استعمال ہوا ہے ڈالنا. یہ ہم نے بہت جگہ دیکھا ہے جب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور وہ جو جادوگر تھے ان کا جو سین ہے اس میں یہ لفظ بہت زیادہ اس میں استعمال ہوا ہے کہ انہوں نے ڈالا, جب لوگوں نے ڈالا تو انہوں نے جادو کیا. یہ ایک آیت ہے یہاں پہ آپ سامنے دیکھ رہی ہوں گی, سورہ الاعراف کی, اس کی 116 ہے. اس میں انہوں نے ڈالا, جب ان لوگوں نے ڈالا تو دیکھیں باب سامیہ سے آیا تو کسی سے ملنا, باب افعال سے آیا تو زمین پر پھینکنا یا ڈالنا. باب تفعیل میں چلے جائیں اس کا ہوتا ہے کسی کے سامنے ڈالنا یا دینا. دیکھیں کتنا مختلف ہو گیا. باب مفعالہ میں چلے جائیں تو آپ کو پتہ ہے نا مفعالہ میں ایک فاعل ہوتا ہے اور ایک مفعول ہوتا ہے, دو لوگ مل کے مشارکت سے کام کر رہے ہوتے ہیں. تو اس میں ہوتا ہے ایک دوسرے سے ملنا, یعنی کہ پراپر ملاقات کرنا. باب تفاعل میں چلے جائیں اس میں ہوتا ہے بتکلف کسی کے سامنے آنا, یعنی کہ استقبال کرنا. یا دیکھیں کتنا مزے کا ہے کہ بتکلف کسی سے کچھ حاصل کرنا, سیکھنا. یہ ہے نا ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا تھا, پرانے اسٹوڈنٹس کو یاد ہوگا, فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات. تو سیکھے آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ چند کلمات سیکھے. تو دیکھیں وہی مادہ ہے, اب باب تفاعل میں چلا گیا تو سیکھنا ہو گیا یا استقبال کرنا ہو گیا. اور آخری ہے باب افتعال, اس کا ہے اہتمام سے ملنا, اور یہ باب افتعال سے ہی آیا. آپ نے مادہ اور باب تو بتائے تھے نا, ہم مادہ بھی بتایا تھا, آپ نے باب بھی بتایا تھا, فائل بھی بتا دیا. ٹھیک ہو گیا جی, یہ اینڈ والا ہے. باقی سارے بس میرا دل چاہتا کہ ایک دفعہ ڈکشنری بھی کھول لیں اور ذرا عربی کی بیوٹی چیک کر لیں کہ اس میں ایک مادہ کس طرح گھوم پھر کے کس طرح فرق ڈال دیتا ہے. آگے آ جائیں جی میم. آپ یہاں تک کریں گی فی سبیل اللہ تک, اس کے بعد اگلے اسٹوڈنٹ کو بلا. فی اتن یہاں پر یہ مرفوع ہے اور نکرہ ہے تو ہم اس کو موصوف بنا لیں گے, اور کیونکہ یہ نکرہ ہے ثنا صاحبہ بالکل نہیں یاد کرنے, یہ اس طرح سے پریشان نہیں ہونا, یہ تو آپ کی شوق پر ہے. یہ جب بھی کوئی مادہ نظر آئے نا, کوئی باب نظر آ رہا ہے, کوئی اسم نظر آ رہا ہے, ڈکشنری کھولیں, اس کو وہیں پہ دیکھیں اس کا کیا مطلب ہے, تھوڑا سا سرچ کر لیں. کچھ چیزیں آپ کو ویسے ہی یاد ہو جائیں گی, کچھ وقت کے ساتھ یاد ہو جائیں گی, لیکن یہ ذہن پہ پریشر ڈال کے یاد کرنے والی چیزیں نہیں ہیں, اس طرح نہیں یاد ہوتی. جی یا تم کو کیا بنائیں گی آپ؟ جی میم, یہ خبر مقدم ہو جائے گی کیونکہ یہ نکرہ حالت مرفوع میں ہے, اور کیونکہ یہ نکرہ ہے میں آپ کو ایک رائے بتانا چاہتی ہوں, کچھ علماء کرام, اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ نکرہ ہے. نکرہ مبتدا نہیں بنتا الا کہ اس میں تخصیص کی جائے, اس کو خاص کر دیا جائے, اس کی صفت لے آئیں یا اس کو مضاف کر دیں کسی کی طرف, یا اس کو مؤخر کر دیں, یا کچھ اور. یہ 6 چیزیں لسان القرآن میں بتائی ہیں. پھر نکرہ مبتدا بن سکتا ہے, لیکن ایک رائے اور بھی ہے, ایسا نکرہ جس کا پیچھے ذکر ہوا ہے وہ دوبارہ اٹھ کے آ جاتا ہے تو آپ اس کو مبتدا بنا سکتے ہیں, خالی اکیلے کو بھی. تو یہ مبتدا اور اگلی والے کو خبر بھی بنا سکتے ہیں, یہ ایک رائے. لیکن میں آپ کی رائے سننا چاہ رہی ہوں, آپ کی کیا رائے, جی آپ کیا کہہ رہی ہیں اس کے بارے میں, آپ نے کیا اس کو پڑھ کے آئی ہیں, کیسے
تیار جی کیا؟ میں نے اس کو نا موصوف بنایا ہے کیونکہ یہ نکرہ ہے، اور آگے جو جملہ فعلیہ آ رہا ہے نا اس کو میں نے اس کی صفت بنا کے اس کو خبر مقدم کر دیا مبتدا محذوف کے لیے. خبر مقدم کر دیا آپ نے. اچھا ماشاءاللہ. تو مبتدا محذوف آپ نے مؤخر کر دیا. ایسے مؤخر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اس کو اپنی جگہ پہ بھی رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ نے کیا مانا مبتدا محذوف کیا مانا پہلے تو یہ بتائیں. ہیا مان لیا میں. اچھا آپ نے ہیا مان لیا. اچھا تو پھر اس کو اپنی جگہ پہ رکھ دیں. ویسے ہیا اتنا صحیح بنتا نہیں ہے، وہ ایک جماعت ہے. ہاں بن بھی سکتا ہے لیکن چلے ٹھیک ہے، آپ نے یوں کر لیا وہ ایک ایسی جماعت ہے. اگر آپ اس کو موصوف بنا رہی ہیں فیاتن کو اور جملہ فعلیہ کو صفت بنا رہی ہیں تو آپ یوں ترجمہ کریں گی وہ ایک ایسی جماعت تھی جو اللہ کے راستے میں لڑ رہی تھی. جی ویسے وہ اتنا سوٹ نہیں کر رہا فری صاحبہ. اگر آپ کرنا چاہتی ہیں، کسی کو انٹرسٹ ہے تو احداہما زیادہ بہتر ہے، ان دونوں میں سے ایک. کیوں؟ کیونکہ آگے اخرا آ رہا ہے اور دوسری. ان دونوں میں سے ایک اللہ کے راستے میں لڑ رہی تھی اور دوسری کافر تھی. یہ زیادہ بہتر ہے. یہ اتنا سوٹ نہیں کر رہا. اچھا پھر میں آپ کو ایک بات بتاؤں، بالکل نہ پریشان ہوا کرے سب بہنیں کہ معذوف کیا ہے، نہیں ڈھونڈنا آپ نے. ہم ڈسکس کریں گے کلاس میں انشاءاللہ. کلاس سن لیا کریں، ریکارڈنگ سن لیا کریں، آپ کو خود ہی سمجھ آ جائے گا. ویسے اس کا نا میں ابھی تھوڑی دیر پہلے کلاس سے دیکھ رہی تھی کہ یہ جو اخرا آ رہا ہے نا کہ دوسری کافر تھی، پہلی جماعت اللہ کے راستے میں لڑ رہی ہے اور دوسری کافر تھی. یہ قرآن پاک میں سورہ النساء کی 76 آیت ہے. بلکہ رکے میں نے نکال کے رکھی تھی آپ بہنوں کے لیے کہ آپ دیکھیں علماء کرام خود سے کوئی ہم اپنی رائے نہیں دیتے تھے. وہ لوگ نہ ہماری بھی کوئی اوقات نہیں کہ اپنی رائے دیں. وہ زیادہ تر محذوف قرآن پاک کی دوسری آیات سے ہی اس کو اخذ کرتے تھے. اب قرآن پاک کی آیت میں آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں، سورہ النساء 76. غور سے سنیے گا کہ انہوں نے وہاں سے آئیڈیا لیا ہے کہ یہ کس طرح سے محذوف ہوگا. یہ محذوف جو ہوگا وہ آگے چل کے آئے گا، وہ اخرا کے ساتھ آئے گا. لیکن مجھے اچانک خیال آیا میں بتا دوں میں کہ بھول نہ جاؤں. الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے میں جنگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک گروہ جو کہ اللہ کے راستے میں جنگ کرتے ہیں. میں ویسے ایک الگ سے بات بتا رہی ہوں. والذین کفروا، اور جنہوں نے کفر کیا، یقاتلون فی سبیل الطاغوت، وہ طاغوت کے راستے میں جنگ کرتے ہیں. تو یہاں پر جب ہم اخرا آئے گا نا دوسری جماعت، تو یہاں پر ایک محذوف مانیں گے کہ وہ یقاتلوا فی سبیل الطاغوت. تو یہ آئیڈیا وہ دوسری آیات سے ہی لیتے ہیں کہ وہاں پہ یہ قرآن پاک میں ایک جگہ اس طرح آیا ہے تو یہاں پہ وہ محذوف مان لیں. ہم علماء کرام خود سے بہت کم کوئی چیز کو ضروری ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ قرآن پاک ہی ہیلپ کر دیتا ہے. اس سے پہلے کہ میں اتنی ڈیٹیل میں جاؤں، پہلے سمپل ترجمہ کریں، یہاں تک کریں فی سبیل اللہ تک. چلیں وہ آیت میں نے پوری نہیں کی، میں پوری پڑھ دوں، رکیے گا. اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ طاغوت کے راستے میں جنگ کرتے ہیں. فقاتلوا اولیاء الشیطان، بس شیطان کے دوستوں سے جنگ کرو. انا کید الشیطانی، بے شک شیطان کی چال، کانا ضعیفا، بہت کمزور ہے. سورہ النساء آیت نمبر 76 تھی. چلے جی یہاں تک ترجمہ کریں فی سبیل اللہ. ایک جماعت جو اللہ کے راستے میں لڑتی تھی، لڑ رہی تھی یا لڑتی ایک تھی. جماعت جو اللہ کے راستے میں لڑ رہی تھی. ایک جماعت، ایک جماعت. تو اس کا مطلب ہے نہیں، یہ تو پھر موصوف صفت ہو گئے. تو موصوف صفت کو ہم نے خبر بنایا تو مبتدا کا تو ذکر ہی نہیں ہے. ایک جماعت جو اللہ کے راستے میں لڑ رہی، ان میں سے ایک جماعت، ان احداہما میں کو سے ایک جماعت ایسی تھی کہہ رہی ہے بس، ان میں سے ایک جماعت اللہ کے راستے میں لڑ رہی تھی. اچھا نہیں بھی ایڈ کرنا نا محذوف کو مت کریں، ٹھیک ہے اس طرح سے کر لیں کہ ان میں سے ایک جماعت. لیکن آپ ترجمہ بھی یہ دیکھیں گے اسی طرح ہوا ہوگا. ان میں سے ایک جماعت اللہ کے راستے میں لڑ رہی تھی. تو فیات النکرہ کو ہم مبتدا بھی بنا سکتے ہیں. میں نے آپ کے سامنے ایک رائے رکھی ہے کہ وہ نکرہ جس کا پیچھے ذکر گزرا ہے وہ دوبارہ فوراً اس طرح سے آ جائے، آپ اس کو مبتدا بنا سکتے ہیں. لیکن جیسے فری صاحبہ نے کہا وہ بھی بالکل ٹھیک ہے. فیات موصوف اور آگے جملہ فعلیہ، اس کے بعد جو جملہ آ رہا ہے اس کو صفت، موصوف صفت کو انہوں نے خبر بنا لیا، انہوں نے مبتدا محذوف مان لیا اور جملہ اس میں بن گیا. ان میں سے ایک جماعت اللہ کے راستے میں لڑ رہی تھی. اچھا پھر نکرہ موصوفہ ہے تو یوں ترجمہ کریں گے ایک ایسی جماعت، ان میں سے ایک ایسی جماعت جو اللہ کے راستے میں لڑ رہی تھی. لیکن اگر وہ مناسب نہیں لگ رہا، زبان پہ نہیں چڑھ رہا، تو آپ یوں بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے بس ان میں سے ایک جماعت اللہ کے راستے میں لڑ رہی. ٹھیک ہو گیا جی، آگے چلیں.
واو کو کیا بنائیں گی؟ بلکہ نہیں رکیے, بس آپ سے یہیں تک سننا تھا, مجھے یاد آ گیا, کیونکہ یہاں مجھے آپ سے کچھ پوچھنا تو نہیں تھا. نہیں, ہو گیا ہمارا الحمدللہ. تو قاتلو کا آپ نے بتایا, ذرا تو قاتلو کا بتا دیں, مادہ باب. جی, کاف تا لام باب مفعلہ سے قاتل یقاتل مقاتلۃ مصدر اس کا ہوگا, ایک دوسرے سے کو مارنا. ٹھیک ہو گیا, قاتل یقاتل, بالکل ٹھیک ہو گیا ماشاءاللہ. بارک اللہ فیک. نیکسٹ آ جائیں جی, رول نمبر 6 آ جائیں, تسمیہ قادری. تسمیہ کے بعد پھر مفروقہ سے سنیں گے, اور یہیں پہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی, آپ اخرا سے لے کر نا آپ کریں گی رایل عین تک. جی میم. تو آپ نے تیاری کی ہے, جو جس طرح سے کر کے آپ اپنی رائے سامنے رکھیں, ہم ڈسکس کرتے ہیں. وَأُخْرَى میں واو عطف ہے, اخرى موصوف ہے, آخر کے مؤنث ہے. اخرا کو آپ نے کافرتن موصوف بنایا. اچھا, یہ صفت یاد ہے. رکھیے, ایک منٹ رکیے گا, یہ جو آخر اور اخرا ہوتے ہیں نا, ایک ہوتا ہے آخر, جو آخر میں آنے والا, آخری جو ہوتا ہے, نہیں آخر کی بات کریں. آخر اور اخرا یہ افعلوا فولا کے وزن پر, یہ عام طور پر صفت بن کر ہی آتے ہیں. تو اچھا, آپ نے اس کو کیا بنایا اخرا کو؟ نکرہ ہے. میم موصوف بنایا. آپ نے اس کو موصوف بنایا. کافرتن کو میں نے صفت بنایا. اوکے, اچھا, اس سے پہلے کہ ہم گرامیٹیکلی اس کو انالیسس کر کے ترجمہ کریں, اگر ویسے ترجمہ کریں, کچھ نہ بتائیں مجھے کون کیا ہے, ذرا ترجمہ کریں. اور جی, اور دوسری کافر تھی. شاباش, بڑے آرام سے ترجمہ ہو رہا ہے. فیاتن ایک جماعت اللہ کے راستے میں لڑ رہی تھی, اور دوسری کافر تھی. اس کا بھی کریں ذرا, یرونہم سے لے کر العین تک کریں ذرا, بغیر انالیسس کیے ہوئے, سمپل ترجمہ کریں. یہ ان کو آنکھوں سے دیکھتے ہوئے اپنے سے 2 گنا دیکھ رہے تھے. ماشاءاللہ, ماشاءاللہ, اتنے آرام سے ترجمہ ہو گیا نا اس آیت کا. ٹھیک ہے, اب ہم تھوڑا سا, چونکہ گرامر کی کلاس ہے تو اس کے حساب سے دیکھ لیتے ہیں. اچھا جی, انہوں نے کہا کہ اخرا موصوف, کافراتن صفت. ویسے میں آپ کو بتاؤں, یہاں پر اخرا کو آپ اس سے پہلے فیاتن کو بھی محذوف مان کے نا, جیسے پہلے فیاتن آیا ہے کہ ایک جماعت اللہ کے راستے میں لڑ رہی تھی, اور دوسری جماعت, اس کو مبتدا بنا سکتے ہیں, اور کافراتن کو خبر بنا سکتے ہیں. اچھا, یوں بھی کر سکتے ہیں کہ اخرا کو موصوف اور کافراتن کو صفت بنا کے, دونوں کو موصوف صفت بنا کر مبتدا بنا لیں. مبتدا بنایا دونوں, شاباش. اور اس کی خبر معذوف مان لیں, جو میں نے ابھی آپ کو سورہ النساء 76 سے میں نے آپ کو اس کا ریفرنس دیا ہے, کہ یہاں پر ہم خبر معذوف مانیں گے کہ تقاتلوا فی سبیل الطاغوت, ہم یوں کر لیں گے. یہ بھی کر سکتے ہیں. یہ 2 رائے ہو گئی. ایک رائے ہو گئی اخرا کو مبتدا بنا لیں, کافراتن کو صفت بنا لیں, خبر بنا لیں. دوسری ہو گئی اخرا کافراتن موصوف صفت کو مبتدا, خبر کو محذوف مان لیں. جو بنانا ہے نا ترجمہ ویسے ہی کریں. ایک اور رائے بھی ہو سکتی ہے کہ آپ اخرا کافراتن کو موصوف صفت کو مبتدا ہی بنا لیں, خبر معذوف نہ مانیں, خبر یرونہم والے جملے کو خبر بنا لیں. ایک اور رائے بھی ہو سکتی ہے کہ یرونہم والا جملہ کافراتن کی صفت بنا لیں. ایک اور رائے بھی ہو سکتی ہے کہ یرونہم والا سارا جملہ فیاتن کی صفت بنا لیں. تو اس میں بہت 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 گرامر پھوٹ کر بھری ہوئی ہے, تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ بہت آسان طریقے سے اس کو لے کر چلتے ہیں. تو آپ کہہ رہی ہیں کہ اخرا کافراتن موصوف صفت مبتدا, خبر کیا بتائیں گی پھر آپ؟ میم خبر محذوف. اچھا, آپ خبر معذوف کرنے جا رہی ہیں. ٹھیک ہے, معذوف بھی مان سکتے ہیں, یرونہ والے کو بھی مان سکتے ہیں, یا یرونہ والے کو کافراتن کی صفت بھی بنا سکتے ہیں, یہ حال بھی بنا سکتے ہیں, بہت کچھ بن سکتا ہے. کریں ترجمہ. جی, اور دوسری کافر تھی. آپ کافر تھی نہیں کہہ سکتی اگر آپ نے موصوف صفت بنایا. آپ کہیں گی اور دوسری کافر, اور آگے خبر کا ذکر کریں گی, وہ طاغوت کے راستے میں لڑ رہی. ٹھیک ہے, آپ تھی نہیں کہیں گی, تھی تب کہیں گی جب جملہ اسمیہ بنے گا. اور اگر اخرا کو مبتدا, کافراتن کو خبر, پھر آپ کہیں گی اور دوسری کافر تھی. لیکن اگر موصوف صفت کو اکٹھے مبتدا بنا رہی ہے تو آپ کہیں گی دوسری کافر, کافر جماعت طاغوت کے راستے میں لڑ رہی.
یا مضوف نہ مانے خبر کو یرونہم والے کو خبر بنا دیں. چلیں یرونہم والے کو کھولیں ذرا, اس کو بتائیں. یرون میں را حمزہ یا مادہ جمع مذکر غائب اور ہم فاعل, اور آگے جو ہم ہے وہ مفعول ہے, اور مثلہم مضاف مضاف الیہ ہو کر یہ حال بنے گا یرون کا. حال بھی بنا سکتے ہیں. اور یہاں ایک اور رائے ہے, یہ جو ہوتا ہے نا رآ یرا دیکھنا, یہ بڑا زبردست, بڑا نا گہرا لفظ آپ کہہ لیں. اس کا ہوتا ہے کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے, میں ویسے شیئر کر رہی ہوں. اگر یہ عالمہ کے معنی میں ہو رہا ہے استعمال, یعنی کہ ایک ایسی سینس میں استعمال ہو رہا ہے, تو اس میں اس کا مفعول دوسرا بھی آ سکتا ہے. لیکن آپ اس کمپلیکیشن کو چاہے رہنے دیں, آپ نے اس کو حال بنا لیا, حال بنا لیں, لیکن میرا کہنے کا مطلب تھا اس کو مفعول بھی بنا سکتے ہیں. دوسرا رآ یا را کا دوسرا مفعول بھی بن سکتا ہے. اچھا مجھے بتائیں, یرونا کا فاعل کس کو بنانا چاہیں گی, اور ہم مفعول کس کو بنانا چاہیں گی, اور مثلیہم کے اندر ہم ضمیر کس کی طرف لوٹانا چاہیں گی؟ اس میں 6+ آرا موجود ہیں. ہمارا مقصد کوئی اس کو اتنا گریدنا نہیں ہے, جیسے انہوں نے ترجمہ کر دیا, ترجمہ وہی ہے کہ یہ یا وہ انہیں آنکھوں سے دیکھتے ہوئے اپنے سے دگنا دیکھ رہے تھے. لیکن چونکہ اب آیت ڈسکس کر رہے ہیں تو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ فاعل کون ہے, مفعول کون ہے. یہ جماعت کی طرف لوٹ رہا ہے. دیکھیے یہاں پر نا بہت ساری پاسبلٹیز ہیں, اور ساری بیٹھ جاتی ہیں, سیٹ بیٹھتی ہیں. اگر یرونا میں آپ کفار کو لے لیتے ہیں, اور مفعول میں مسلمانوں کو لے لیتے ہیں, مثلیہم میں بھی آپ کر لیں کہ وہ ان سے دگنا دیکھ رہے تھے, کچھ بھی کر سکتے ہیں, وہ بھی ٹھیک ہے. یرونا میں مسلمان کر لیں, ہم میں کفار کر لیں مفعول میں, کہ مسلمان کافروں کو اپنے سے دگنا دیکھ رہے, وہ بھی ٹھیک ہے. مسلمان کافروں کو ان سے دگنا دیکھ رہے تھے, وہ بھی ٹھیک ہے. کافر مسلمانوں کو اپنے سے دگنا دیکھ رہے تھے, وہ بھی ٹھیک ہے. کافر مسلمانوں کو ان سے دگنا دیکھ رہے تھے, وہ بھی ٹھیک ہے. تو یہ بڑی زبردست, اس میں آپ اس کو کر سکتے ہیں, لیکن ہمیں اتنی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں. میں سب سے سمپل اور جس پہ زیادہ لوگوں نے اتفاق کیا ہے وہ میں بتا دیتی ہوں. یرونا کا فاعل یہاں پر آپ کفار کر لیں, ہم مفعول میں مسلمان, مومن جماعت جو تھی, کیونکہ ایک جماعت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی, اور دوسرے ابو سفیان اور ان کی جو جماعت تھی. ٹھیک ہے, تو یہاں پر آپ دیکھ لیں کہ یہاں پر کفار مسلمانوں کو آنکھوں سے دیکھتے ہوئے اپنے سے دگنا دیکھ. یہ تھوڑی سی تفسیر ہوگی, باقی ترجمہ پھر میں دہرا دیتی ہوں. ترجمہ وہی ہے, وہ آنکھوں سے دیکھتے ہوئے, وہ انہیں آنکھوں سے دیکھتے ہوئے اپنے سے دگنا دیکھ رہے تھے. اب کون کس کو دیکھ رہا ہے, سب ٹھیک بیٹھتے ہیں. اور اگر میں تفصیل بتانے لگوں گی تو یہ بہت لمبی بات ہو جائے گی, اس لیے میں تفصیل میں نہیں جا رہی. مجھے بتائیں مثلیہم میں مثلی کیا ہے؟ مثلی حال ہے. نہیں حال تو ہے, مثل ہوتا ہے ایک کی مثل, تو مثلانی دو کی مثل, اس لیے تو کہہ رہے ہیں ان سے دگنا. جی میم, مثلی دو کی مثنیٰ ہوگا. تو یہ مثلینی جو ہے یہاں پر نون ڈراپ کیوں ہوا اس کا؟ یہ مضاف مضاف الیہ. جی میم, مضاف الیہ ہو کر یہ حال بن رہا ہے. حالت نصب بھی یہی ہے, حالت جر بھی. تو یہ کس حالت میں؟ مضاف الیہ حالت زر میں ہے میم. نہیں دیکھیں, حالت جر میں ہم ضمیر ہے, صرف جو ہم ہوگی ہے یہاں, وہ مضاف الیہ منصوب ہے. شاباش, منصوب ہے, چاہے تو مفعول بنا لیں. اور ہم نے کہا بھی ہے کہ مفعول دوسرا مفعول ثانی بھی ہو سکتا ہے, حال بھی ہو سکتا ہے, جو بھی ہے. تو یہ مفعول بنائیں یا اس کو حال بنائیں تو یہ منصوب ہے نا, بلکہ محلہ نہیں, یہ پراپر منصوب ہے. حالت نصب میں کہہ لیں یا منصوب کہہ لیں, نظر آ رہی ہے اس کی حالت ہمیں. یہ اس کی ان کو یوں کہتے ہوتے ہیں کہ مثلانی الف کے ساتھ وہ مرفوع, میں مثنیٰ کی بات کر رہی ہوں. مثلینی یا کے ساتھ حالت نصب اور حالت جر ہوتی ہے, یہ میں ان کی مثنیٰ کی بات کر رہی ہوں. ٹھیک ہو گیا جی, ترجمہ میں نے کر دیا ہے, میں ایک دفعہ پھر کر دوں گی. ٹھیک ہے, ماشاءاللہ, بارک اللہ فیک. مفروقہ آ جائیں, آج کی آیت مکمل کرتے ہیں, آج آپ پر ہی ختم کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ جہاں تک انہوں نے کیا ہے نا, اس کو میں اینڈ پہ ایک دفعہ پھر ایکسپلین کر دوں گی. آپ نا واللہ سے لے کر اینڈ تک اس کو بس بتا دیں. جی, واو استنافیہ اللہ مبتدا, یؤید حمزہ یا دال
बाब तफकील से अय्यद युअय्यिदु तायीदन बिनस्रिही मुताल्लिक मन यशाउ मौसूल सिला, और मौसूल सिला होकर क्या बना? मफऊल। शाबाश शाबाश माशाल्लाह। फेल अपने फाइल मफूल मुतल्लिक से मिलकर जुमला फेलिया होकर क्या बना? खबर। खबर बन गई। अल्लाह लफ्ज जलाला मुब्तदा के लिए, तो ये जुमला इसलिए बन गया। तर्जुमा कर दे। और अल्लाह जिसे चाहता है अपनी मदद के साथ कुव्वत बख्शता है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बेहतरीन तर्जुमा किया इन्होंने। मफूल का पहले किया और बाद में इन्होंने मुतल्लिका मफूल का हम आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले फाइल का करना होता है। और फाइल का यहाँ पे हुआ है, वो पीछे लौट रहा है, तो अब हुआ फाइल का तो नहीं लेके आएंगे दोबारा, क्योंकि वो मुब्तदा की खबर बन रहा है। तो हम अल्लाह मुब्तदा को ही लेकर चलेंगे कि अल्लाह जिसे चाहता है अपनी मदद से कुव्वत बख्शता है। माशाल्लाह शाबाश। मैं ये शाओ इन्होंने मफूल बिही बना दिया। आगे चले। इन्ना फी ज़ालिका, इन्ना हर्फ ताकीद, फी हर्फ जर, ज़ालिका मजरूर, और खबर मुकद्दम, फी ज़ालिका खबर मुकद्दम, ला इब्रतन इस्म इन्ना, और ताकीद लाम ताकीद है, ली हर्फ जर है, उली ये मुदाफ बनकर आता है, ये जू की जमा है। ये मैं अभी क्लास में ना हम रिवाइज कर लेते हैं, इसको छोड़ दें, बस उली लबसार का तर्जुमा कर दे। ये मैं अभी ना उली कैसे बनाए। जी। अब ये इन्ना का इस्म और खबर बताएं दोबारा से। इन्ना का इस्म ला इब्रतन इस्म है, और फी ज़ाली का खबर। तो ली उली लबसार को क्या बनाएंगी? सिफत। ये इब्रतन इब्रतन के लिए तो मौसूफ सिफत मिलकर पूरा बन गया ना, फिर वो इस्मु इन्ना, तो हम पूरा इस्म बोलेंगे सारा। तो इन्ना का इस्म और खबर मिलकर जुमला इस्मिया हो गए, तो खबर मुकद्दम हो रही है, तो इस वजह से उस पे जोर आएगा, हसर पैदा हो जाएगा। तर्जुमा कर दे। बेशक इसमें आंखों वालों के लिए यकीनन बड़ी इबरत है। माशाल्लाह बारकल्लाह फीक। ठीक हो गया जी। यहाँ पे एक बात मुझे बताएं, कोई स्टूडेंट हैंड रेज करके बताएं। काना का इस्म हमने पीछे बनाया आयातुन को, तो आयातुन तो गोलता मोनस की लग रही है, तो इसके साथ कानत नहीं आना चाहिए, क्यों काना आया? हैंड रेज कीजिएगा, मैं पूछती हूँ फिर कि कौन बताएंगे। माशाल्लाह फरी साहबा बताएंगी। फरी साहबा जी आप बताएं। जी मैम, क्योंकि ये गैर हकीकी मोनस है तो इसके साथ गैर हकीकी मोनस है। चार चीजें ऐसी हैं, अच्छा चलिए उनको छोड़ देते हैं, बस फिलहाल इतने ही काफी है। गैर हकीकी मोनस के साथ कुछ भी जो उससे रिलेटेड है ना, इस तरह से वो दोनों तरह से आ सकता है। ठीक है, मुज़क्कर भी आ सकता है, मोनस भी आ सकता है। काना भी ठीक है, कानत भी ठीक है। अच्छा, और हाँ एक और बात, अगर ये काफिरातुन को हम उन्होंने इसको अगर इसकी सिफत बनाते हैं, इस जुमला यरौनहुम को, ठीक है, यानी कि नकिरा के बाद जुमला आ रहा है तो उसकी सिफत बनाते हैं, तो यरौनहुम के अंदर तो वो आ रहा है, तो काफिरातुन मोनस है, तो इसका कोई लिंक बताएगा? क्या लिंक है इसका? अच्छा, होता यूं है कि बाज़ औक़ात हम माना के लिहाज से लेते हैं, बालिहाज माना, ठीक है, हम ये नहीं करते, एग्जैक्ट नहीं देखते, ठीक है, एग्जैक्ट नहीं देखते कि जी ये यूं है वो है। आना तो यही चाहिए था कि अगर काफिरातुन की सिफत बना रहे हैं तो उसमें कुछ चीज ऐसी मोनस होनी चाहिए थी जो काफिरातुन से मैच करे, लेकिन ये हम माना के लिहाज से ले रहे हैं। अच्छा, ये जो यरौना वाला जुमला है ना, अलाइन तक, इसको चाहे तो काफिरातुन के लिए सिफत बना ले, चाहे तो इसको फियातुन के लिए सिफत बना ले, चाहे तो इसको हाल बना ले, इसको बहुत कुछ बनाया जा सकता है। अगर फियातुन के लिए आप सिफत बनाएंगे तो इसमें फाइल में मुसलमान होंगे, और अगर काफिरत उनके लिए सिफत बनाएंगे तो इसके फाइल में काफिर होंगे। बस ये देख लीजिएगा। चले मैं एक दफा तर्जमा करती हूँ, फिर हम जल्दी से लिसानुल कुरान से ये जो अस्माए खमसा है उनको देख लेते हैं, क्योंकि उली का लफ्ज आया है, तो इसको देख लेते हैं। यकीनन तुम्हारे लिए उन दो जमातों में, वैसे ऐसी दो जमातों भी हो सकता है लेकिन वो इतना ठीक नहीं लग रहा है यहाँ पर, उन दो जमातों में एक बड़ी निशानी, एक अजीम निशानी, इस नकरा को हमने अजमत के तौर पे ले रहे हैं, निशानी थी जो एक दूसरे के मध्य मुकाबिल हुई, आमने सामने आई। फियातुन, एक जमात अल्लाह के रास्ते में लड़ रही थी,
बिल्कुल टू द पॉइंट, अगर मैं ग्रामर को साइड पे रखते हुए तर्जुमा कर रही। और दूसरी काफिर थी, वो उन्हें आंखों से देखते हुए अपने से दुगना देख रहे थे, और अल्लाह जिसे चाहता है अपनी मदद से कुव्वत बख्शता है। ये अय्यदा युअय्यिदु होता है, एड करना, किसी को मदद करना, हाथ देना। बेशक इसमें आंखों वालों के लिए एक बड़ी इबरत, इस वाले नकरा को भी आप अजमत के तौर पर ले सकते हैं, बड़ी इबरत। तो यहाँ पर और कुछ काफी कुछ डिस्कस कर लिया, मैं इसको कोशिश तो की है बहुत आसान करके इसको लेके चलें। अब ना जरा थोड़ा सा देख लेते हैं और फिर क्लास को यहीं पर मुकम्मल करते हैं। कोई कमी बेशी, कोई क्वेश्चन आए जहन में तो आप बाद में आप बहनें पूछ सकती हैं। सबसे पहले इसको देख लेते हैं। अस्माए खमसा 5 है, अबून, अखून, हमुन, फमुन, जू। इनके ये आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें या मैं क्लास में भी शेयर कर दूंगी इंशाल्लाह, ये अपनी बुक में से देख लीजिए। ये अगर वाहिद इसी तरह आए ना, अबून आए तो ये मुंसरिफ ही आएगा, यानी कि ये इस पर तनवीन होगी। अबून आएगा, अखून आएगा, हमुन आएगा, फमुन आएगा, जू आएगा। लेकिन अगर जब ये मुदाफ बनते हैं ना, तो फिर इनकी शक्लें बदल जाती हैं, इनके एराब मुख्तलिफ हो जाते हैं। फिर ये इनकी जब मुरक्कब इजाफी बन रहा होता है तो अबू, अबा, अबी, अखू, अखा, अखी, हमू, हमा, हमी, ये इस तरह से होगा। आगे चलते हैं। ये मैं उम्मीद करती हूँ सारी चीजें आपको आती हैं, बस मेरा मकसद था कि एक दफा हम इसको दोहरा लें। अब इसमें एक है जू। जो जू है ना, वो बाकी जो 4 हैं जू के अलावा, वो जाहिर की तरफ भी मुदाफ हो सकते हैं, वो ज़मीर की तरफ भी हो सकते हैं, लेकिन जू कभी ज़मीर की तरफ नहीं होता मुदाफ, हमेशा जाहिर की तरफ होता है। इसका मतलब होता है वाला या वाली, बल्कि वाला। इसकी ये देख लें, ये याद करने की जरूरत नहीं है, एक दफा मैं पढ़ देती हूँ कि जू, जा, जी, इसकी तीनों हालतें। मुसन्ना में जवा, जवई, जवई, जमा इसकी 2 है। कुरान पाक में ज्यादा उलू वाली इस्तेमाल है। इसी तरह मोनस की देखें, उसमें जातू, जाता, जाती, जाता, जातई, जाती, इसकी मुसन्ना भी 2 है और इसकी जमा भी 2 है, लेकिन इसकी मुसन्ना में कुरान पाक में जिस पे स्टार लगा हुआ है सिर्फ ये इस्तेमाल हुई है, जवाता। अच्छा, जमा भी 2 है और इसकी जमा में भी कुरान पाक में उलातू वाली ज्यादा इस्तेमाल हुई। तो हमारा मकसद था उलुल अब्सार, किधर, उलिल अब्सार। तो उली जो है वो नसब में और जर में उलू की हालत है। अब यहाँ पर वो चूंकि उससे पहले लामे जर आ रहा है, तो ली उलिल अब्सार, तो वो लामे जर की वजह से मजरूर है, तो वो उस हाल से जर है। बस चलिए जी, क्लास का यहीं पर इख्तिताम करते हैं। मैं आखिरी आयत को एक दफा फिर सामने निकाल देती हूँ। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकती हैं। मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देती हूँ।